گھر پہنچتے ہی اس کا پہلا سامنا عابدہ بیگم سے ہوا جو کچن میں کسی کام میں مصروف تھی۔ اس نے گھر میں داخل ہوتے ہی انہیں سلام کیا۔ وعلیکم السلام زارون، تم اس وقت یونیورسٹی نہیں گئے تھے کیا آج؟ عابدہ بیگم نے بیٹے کے ستے ہوئے چہرے کو دیکھ کر سوال کیا تھا۔ گیا تھا ماں، پر کوئی کلاس نہیں تھی تو واپس آ گیا۔ جگ سے پانی گلاس میں ڈالتے ہوئے زارون نے اصل بات کو گول کرتے ہوئے جواب دیا تھا۔ اچھا پھر اتنے پریشان کیوں ہو؟ طبیعت ٹھیک ہے نا تمہاری؟ عابدہ بیگم نے نرمی سے اس کی پیشانی کو چھوتے ہوئے پوچھا تھا۔ جی میں ٹھیک ہوں، بس سر میں تھوڑا درد ہے، اس لیے سوچ رہا ہوں کہ کچھ دیر آرام کر لوں۔ پانی ختم کرتے اس نے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ سجاتے ہوئے عابدہ بیگم کی پریشانی کو کم کرنے کی کوشش کی، جو چند سال میں اس کی چھوٹی سی چھوٹی بات کو لے کر فکر مند ہو جاتی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، کر لینا آرام، پر پہلے کچھ کھا لو، بلکہ میں ایسا کرتی ہوں کہ چائے بنا لیتی ہوں، ساتھ کوئی پین کلر بھی لے لینا۔ یہ کہنے کے ساتھ ہی انہوں نے اپنا رخ چولہے کی جانب کیا تھا۔ نہیں امی، مجھے کچھ نہیں کھانا اور چائے پینے کا موڈ بھی نہیں، بس کچھ دیر سو جاؤں گا تو خود بخود ٹھیک ہو جاؤں گا، آپ پلیز پریشان مت ہوں۔ زارون نے انہیں تسلی دی اور ان کے روکنے کے باوجود بھی انکار کرتے ہوئے کچن سے نکل کر سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اپنے کمرے میں چلا گیا، جہاں ہر چیز بہت سلیقے اور نفاست سے سجی ہوئی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے دروازہ بند کیا اور بیڈ پر گرنے کے انداز میں لیٹ گیا۔ کچھ دیر ویسے ہی خاموشی سے آنکھیں بند کیے لیٹے رہنے کے بعد اس نے کچھ یاد آنے پر دوبارہ اٹھتے ہوئے اپنا بیگ کھولا اور اس میں سے اپنی ڈائری نکال کر بیڈ پر بیٹھ گیا تاکہ اس میں لکھے الفاظ کو پڑھ کر خود کو ایک بار پھر سے اذیت دے سکے جو پچھلے چند سال سے وہ دیتا آیا تھا۔ جب زارون نے پورے پنجاب سے میس کمیونیکیشن میں ٹاپ کیا تھا اور اسی سلسلے میں وہ احمد صاحب اور عابدہ بیگم کے ساتھ لاہور گیا جہاں تقریب انعامات کا انتظام کیا گیا تھا۔ اس فنکشن سے فارغ ہونے کے بعد اس نے احمد صاحب اور عابدہ بیگم کو اپنے ماموں کے گھر چھوڑا جو وہیں لاہور میں قیام پذیر تھے، اور خود اپنے دوست فہد سے ملنے کے لیے اس کی بتائی ہوئی جگہ کی طرف روانہ ہوا، مگر گھر سے کچھ دور جاتے ہی اسے ایک انجان نمبر سے کال آنے لگی، جسے پہلے تو اس نے دیکھ کر اگنور کر دیا، مگر پھر مسلسل ہوتی ہی بیل سے تنگ آ کر اس نے کال ریسیو کی۔ زارون نے کال ریسیو کرتے ہی سلام کیا، مگر دوسری طرف سے کسی لڑکے کی ہنسنے کی آواز سنتے ہی موبائل کان سے ہٹاتے اسے گھورا تھا۔ پھر دوبارہ موبائل کان سے لگاتے اس نے پوچھا، جی کون؟ مگر مقابل نے جواب دینے کے بجائے کال کٹ کر دی۔ اف، کیا عجیب پاگل لوگ ہیں، منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے اس نے موبائل ہاتھ میں پکڑا اور فہد کو دیکھتے ہی گاڑی سائڈ پر لگائی۔ یار اتنی دیر کر دی تم نے، میں کب سے تمہارا انتظار کھڑا ہوں میں کب سے تمہارا یہاں پر کھڑے ہو کر انتظار کر رہا ہوں۔ فہد نے اسے دیکھتے ہی شکوہ کیا جو مسکراتے اس کے گلے لگ چکا تھا۔ ہاں یار، بس فنکشن کافی لمبا ہو گیا اور پھر میں امی لوگوں کو ماموں کی طرف چھوڑنے چلا گیا تھا۔ زارون نے اسے معذرت خانہ لہجے میں لیٹ آنے کی وجہ بتائی تھی۔ اچھا چل خیر ہے، بس اب چلو تمہاری کامیابی کی خوشی میں کہیں اچھا سا کھانا کھاتے ہیں اور ساتھ باتیں بھی کر لیں گے، مگر بل تم ہی پے کرو گے۔ فہد نے کہیں بھی جانے سے پہلے اپنی شرط رکھی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، تم تو ہمیشہ کنجوس ہی رہنا۔ زارون نے گاڑی کی چابی اس کی طرف اچھالتے ہوئے کہا تو اس نے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے سر خم کیا۔ چابی کو مہارت سے کیچ کرتے ہوئے گاڑی کی دوسری طرف جاتے اس نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی تھی۔ تقریباً 10 منٹ بعد گاڑی کو ایک ریسٹورانٹ کے سامنے پارک کرتے ہوئے وہ زارون کو اپنی 2 نئی گرل فرینڈز کے بارے میں پوری تفصیل بتا چکا تھا۔ یار یہاں کا کھانا بہت اچھا ہوتا ہے، گاڑی سائڈ پر لگاتے ہوئے فہد نے اس کی معلومات میں اضافہ کیا تو زارون اس کی تقلید میں چلتے ہوئے اپنے موبائل کی جانب مڑا جس پر پھر سے اسی نمبر سے کال آ رہی تھی۔ کال کٹ کر کے اس نے اپنا موبائل آف کر دیا اور چیئر پیچھے کرتے ہوئے فہد کے سامنے بیٹھا جو اب اسے اپنی تیسری گرل فرینڈ کی فیملی کے بارے میں بتا رہا تھا۔ او بھائی بس بھی کر دے، ایک تو یہ تمہاری گرل فرینڈز، توبہ، میرا تو سن کے ہی دماغ خراب ہو جاتا ہے اور تم پتہ نہیں کیسے ایک ساتھ 2-4 کو برداشت کر لیتے ہو۔ زارون نے اس کی باتوں سے تنگ آ کر اسے ٹوکا تھا۔ بس یار کیا کروں، تیرا بھائی اتنا ہی حسین ہی اتنا ہے کہ ہر لڑکی دل ہار جاتی ہے۔ ویٹر کو اشارے سے بلاتے ہوئے اس نے فخر سے جواب دیا۔ ہاں ٹھیک ہے، بس دیکھ لینا کہ اس خوبصورتی کے چکر میں ایک دن یہ نہ ہو کہ آنٹی تمہیں گلی میں بٹھا کر جوتے مارے اور وہ بھی وجہ بتائے بغیر۔ اس کا سارا غرور خاک میں ملاتے ہوئے زارون نے ویٹر کو مینیو سے آگاہ کیا تھا۔ یار مجھے تو امی سے جوتے پڑھنے ہیں، پر جو تمہارے حالات ہیں نا، تم نے آگے چل کر اپنی بیوی سے جوتیاں نہیں بلکہ ڈنڈے کھانے ہیں، اور وہ بھی گن گن کے۔
زارون کی بات سنتے ہی فہد نے برا سا منہ بناتے ہوئے حساب برابر کیا، جس پر مسکراتے ہوئے زارون نے اس کی توجہ جوس کی جانب دلائی جو ویٹر ابھی ابھی رکھ کے گیا تھا۔ دل جلا دیا تم نے میرا، حد ہے، تمہیں تو داد دینی چاہیے مجھے کہ میں اتنا عقل مند ہوں جو ایک ساتھ چار چار لڑکیوں کو قابو میں کیے ہوئے ہوں۔ جوس کا سپ لیتے ہوئے فہد نے ایک بار پھر سے اپنی خوبی بیان کی۔ نہیں فہد، عقل مندی نہیں میری جان، یہ سب سے بڑی بے وقوفی ہے جس کی وجہ سے تم تقریباً 20 بار کے قریب جوتے کھا چکے ہو، مگر مجال ہے کہ تمہیں اثر ہو۔ جوس کا سپ لیتے ہوئے زارون نے اس کی ساری خوبیوں پر پانی پھیرا تھا۔ بس مجھے پتا ہے کہ تم میرے حسن سے جلتے ہو، تبھی تم ایسی باتیں کر رہے ہو، ورنہ تو دل سے تم بھی میرے ٹیلنٹ کو مانتے ہو۔ ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر بیٹھتے ہوئے فہد نے اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے ایک بار پھر سے زارون کو گھورنے پر مجبور کیا تھا۔ ارے بھاڑ میں جائے تمہارا حسن اور ٹیلنٹ، اور یہ میری آخری وارننگ ہے، اگر تم نے پھر سے اپنی کسی گرل فرینڈ کا قصہ شروع کیا تو میں ابھی کے ابھی واپس گھر چلا جاؤں گا۔ زارون نے اب کی بار فہد کو بھرپور طریقے سے دھمکایا تھا۔ اچھا یار اب چھوڑو نا، تم تو غصہ ہی کر گئے۔ بل کے نام پر اپنی زبان کو بریک لگاتے ہوئے اس نے زارون کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھا تھا۔ ہاں تو تم بھی کچھ لحاظ کرو، میں یہاں تم سے اپنی باتیں کرنے آیا ہوں اور تم میری سنے بغیر پچھلے 1 گھنٹے سے مجھے سارا، فریحہ اور آمنہ کی کہانیاں سنانے میں مصروف ہو۔ ویٹر کو کھانا لگاتے دیکھ کر زارون نے اپنی آواز نیچے رکھتے ہوئے اسے اس کی غلطی کا احساس دلایا تو فہد نے مسکراتے ہوئے سر کھجایا اور اس سے معذرت کی۔ اچھا چلو اب تم بتاؤ کہ آگے کیا کرنے کا ارادہ ہے۔ زارون کا موڈ ٹھیک ہوتا دیکھ کر فہد نے پلیٹ اس کی سامنے رکھتے ہوئے پوچھا اور اپنی پلیٹ میں بھی کھانا نکالنے لگا تو زارون پڑھائی کے متعلق اسے اپنے اگلے پلان سے آگاہ کرنے لگا۔ زارون اور فہد بچپن کے دوست تھے، لیکن زارون کے ابو نے اپنا تمام کاروبار اسلام آباد میں سیٹ کیا تو اپنی فیملی کو اپنے ساتھ وہیں لے گئے تھے، مگر وہاں شفٹ ہونے کے بعد بھی زارون اور فہد کی دوستی ویسی کی ویسی رہی۔ وہ ہر وقت فون پر ایک دوسرے سے رابطے میں رہتے تھے اور زارون جب بھی لاہور آتا سارا ٹائم فہد کے ساتھ گزارتا تھا۔ اچھے دوست ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایک دوسرے کی ہر بات کے رازدار بھی تھے۔ کھانا ختم کرتے ہی زارون نے فہد سے چلنے کو کہا کیونکہ باتوں ہی باتوں میں کافی وقت گزر چکا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے یار چلو۔ گھڑی پر رات کا 1 بجتا دیکھ کر فہد نے زارون کی بات کی تائید کی اور پھر وہ دونوں گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ زارون نے پہلے اسے اس کے گھر چھوڑا اور پھر خود گاڑی کو اشرف صاحب کے گھر کے راستے پر ڈالا۔ گھر پہنچتے ہی وہ سب سے ملا اور کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد تھکاوٹ کا کہتے ہوئے کزن کے ساتھ اس کے کمرے میں چلا گیا، جہاں آتے ہی اس نے فریش ہونے کے بعد کپڑے تبدیل کیے اور سونے سے پہلے اپنا موبائل آن کرتے ہوئے چیک کیا، جہاں اسی انجان نمبر سے بہت سی کالز موجود تھی۔ پتہ نہیں لوگوں کو دوسروں کو پریشان کر کے کیا حاصل ہوتا ہے۔ خود سے باتیں کرتے ہوئے اس نے موبائل سائٹ پر رکھا اور خود سونے کے لیے لیٹ گیا۔ ابھی اسے لیٹے ہی چند سیکنڈ ہی گزرے تھے کہ ایک بار پھر اسی نمبر سے کال آنے لگی، جسے دیکھتے ہی زارون کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اس کی تو میں طبیعت صاف کرتا ہوں اچھے سے ابھی۔ ایک نظر اپنے کزن پر ڈالتے ہوئے جو کانوں میں ہینڈ فری لگائے مووی دیکھنے میں مصروف تھا، وہ اٹھ کر بیلکونی میں آ گیا۔ جی کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ کیوں بار بار مجھے کال کر کے پریشان کر رہے ہیں؟ سلام دعا کے بغیر ہی زارون نے غصے سے سوال کیا تو دوسری جانب کچھ دیر خاموشی کے بعد کسی لڑکی کی آواز آئی۔ سوری زارون صاحب، ہم لوگ تو ویسے ہی آپ کو تنگ کر رہے تھے پر آپ تو ناراض ہی ہو گئے۔ لڑکی کی آواز کے بجائے زارون اپنے نام پر چونکا تھا۔ کون ہیں آپ اور میرا نام کیسے جانتی ہیں اور میرا نمبر وہ کہاں سے ملا آپ کو؟ غصے کی جگہ اب تجسس نے لے لی تھی، تبھی ایک ہی سانس میں دماغ میں آنے والے سارے سوالات اس نے پوچھ ڈالے۔ جی جناب، جہاں آج آپ گئے تھے نا، مطلب جس فنکشن میں، وہاں میں بھی موجود تھی اور آپ کا نام اور نمبر وہاں سے ہی پتہ چلا، بلکہ میں نے بہت کوشش کے بعد ہی پتہ کیا تھا۔ دوسری طرف سے پرسکون لہجے میں بتایا گیا جو زارون کو مزید تپانے کے لیے کافی تھا۔ انسان میں تمیز نام کی کوئی چیز بھی ہوتی ہے، پر لگتا ہے کہ آپ کا شمار ان انسانوں کے حلقے میں نہیں ہوتا۔ غصے سے کہتے ہوئے زارون نے فون بند کیا اور دوبارہ اندر آتے ہوئے اپنے بیڈ پر لیٹ کر سونے کی کوشش کی، مگر اس کی آواز کی خوبصورتی اور کھنک نے اس کی ساری نیند اڑا دی تھی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس انجان آواز کے بارے میں سوچنے لگا جسے ابھی چند سیکنڈ پہلے ہی اس نے ڈانٹا تھا۔ نور نے تمام کلاسز ختم ہونے کے بعد کچھ دیر رضا کا انتظار کیا، مگر اس کے آنے کا کوئی نام و نشان نہ دے کر اس نے اپنا موبائل نکال کر اسے کال ملائی جو شاید واپسی پر اسے یونیورسٹی سے پک کرنا بھول چکا تھا۔
ہیلو رضا، کہاں ہو تم؟ میں کب سے تمہارا ویٹ کر رہی ہوں۔ دوسری طرف سے ہیلو کی آواز سنتے ہی نور شروع ہو چکی تھی۔ صبح بھی تم نے بدتمیزی کی، میری کلاس ڈھونڈنے میں مدد کیے بغیر چلے گئے، اور اب بھی میں یہاں کھڑی کب سے تمہاری راہ دیکھ رہی ہوں، پر تم ہو ہی بدتمیز انسان۔ تمہیں اپنی گرل فرینڈ سے فرصت ملے تو بہن کا خیال آئے نا۔ میں بتا رہی ہوں کہ اگر اگلے تم 5 منٹ میں یہاں نہ پہنچے تو میں بابا کو کال کر دوں گی۔ اس کی کوئی بھی بات سنے بغیر، جو بار بار اسے مخاطب کر کے کچھ بتانے کی کوشش میں تھا، نور نے اسے حکم دیا اور کال کٹ کر دی، کہ وہ جانتی تھی کہ ظہیر صاحب کے نام کی دھمکی سنتے ہی وہ شہر کے کسی بھی کونے میں ہو فوراً اسے لینے کے لیے پہنچ جائے گا۔ اور ایسا ہی ہوا تھا۔ اگلے 7 منٹ میں رضا نے بائک لا کر اس کے قریب روکی، جو سخت ناراضگی کے باوجود خاموشی سے اس کے پیچھے بیٹھ گئی تھی۔ آئی ایم سوری آپی، سچ میں بائک کا ٹائر پنکچر ہو گیا تھا، اس لیے مجھے اتنا ٹائم لگ گیا۔ بائک گھر کے راستے پر ڈالتے ہوئے اس نے نور کی طرف سے خاموشی محسوس کرتے ہوئے کہا، بھاڑ میں جاؤ تم رضا، اور تمہاری بائک جو صرف میرے ہی کام کے دفعہ پنکچر ہوتی ہے۔ یہ کہنے کے ساتھ ہی نور نے اسے ایک تھپڑ رسید کیا تھا۔ آپ کیا مسئلہ ہے؟ رستے میں لڑکیوں کے سامنے تو مت مارے، میرا سارا امیج خراب ہو جاتا ہے۔ ایک ہاتھ سے جلدی سے اپنے بال سیٹ کرتے اس نے مسکین سی صورت بنائی تھی۔ ہاں تو ہوتا رہے تمہارا امیج خراب، تم میرے بھائی ہو اور وہ بھی چھوٹے، اس لیے میرا جب بھی دل کرے گا، جہاں دل کرے گا، میں تمہیں تمہاری غلطیوں کا احساس دلانے کے لیے تمہیں مار سکتی ہوں۔ اور بچے تم ذرا گھر تو پہنچو، میں بابا کو آج ایسی شکایتیں لگاؤں گی تمہاری کہ لگ پتہ جائے گا کہ بہن کو کیسے اتنی دیر انتظار کرواتے ہیں۔ ایک اور تھپڑ اس کے کندھے پر مارتے ہوئے نور نے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا تھا۔ نور آپی، کیا ہے آپ کو؟ پلیز اب بس بھی کریں نا، اور اپنی انرجی گھر کے لیے بچا کر رکھیں، جہاں پہنچتے ہی آپ کو میرے اور اپنے لیے کھانا بھی بنانا پڑے گا۔ موڑ کاٹتے ہوئے رضا نے اسے مزید چڑھایا تھا۔ کیوں؟ میں کیوں کھانا بناؤں گی؟ ماما کہاں ہیں؟ اس کی بات سنتے ہی نور نے پریشانی سے پوچھا۔ ماما بابا خالہ کی طرف گئے ہیں، کچھ ضروری کام تھا۔ اس کی پریشانی کو انجوائے کرتے ہوئے رضا نے جواب دیا، جسے سنتے ہی نور کی شکل رونے والی ہو گئی۔ مجھے نہیں بنانا کھانا، پہلے ہی میں سارا دن لیکچر لے کر تھکی ہوں، اور اب گھر جا کر مجھ سے کوئی کام کرنے کی ہمت نہیں، اس لیے تم یہیں سے کچھ لے لو۔ بگڑے ہوئے موڈ کے ساتھ اس نے انکار کیا تو رضا نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے خود ہی اپنے منہ سے منع کرتے ہوئے اس کی جان بچا لی تھی۔ چلیے ٹھیک ہے آپی، کوئی مسئلہ نہیں، میں ابھی جا کر کچھ لے آتا ہوں، اور ہاں شکریہ، میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ گھر کے سامنے بائک روتے ہوئے رضا نے سر خم کیا تو نور نے بائک سے اترتے نہ سمجھی سے اس کی جانب دیکھا، جو اب خود بھی بائک کھڑی کر کے اترا تھا۔ کون سا احسان؟ اس کے پیچھے ہی گیٹ کی جانب آتے ہوئے نور نے سوال کیا۔ میری جان بچانے کا احسان آپی، مجھے اپنے نایاب ہاتھوں سے لذیذ ڈشز بنا کر نہ کھلانے کا احسان۔ گیٹ کا لاک کھولنے کے ساتھ ہی اس نے سنجیدگی برقرار رکھتے ہوئے کہا تھا۔ مطلب میں سمجھی نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ آپی، آپ بہت پہنچی ہوئی شیف ہیں، اور آپ وہ چیزیں بھی بنا لیتی ہیں جو دنیا کے آج تک بڑے بڑے شیف بھی نہیں بنا سکے۔ اپنی آواز کو تھوڑا اونچا کرتے ہوئے رضا نے فخری انداز میں اس کی تعریف کی تھی۔ کیا مطلب رضا؟ مثلا میں کون سی ایسی چیز بناتی ہوں جو کوئی نہیں بنا سکتا؟ اپنی تعریف پر دل ہی دل میں خوش ہوتے ہوئے نور نے بڑے تجسس سے اسے پوچھا تھا۔ بھائی آپ بھنڈی کی نایاب یخنی، جس میں آپ نے پورے 2 گلاس پانی کے ڈالے تھے، اور ہاں وہ رس ملائی بھی، جو باقاعدہ اپنے رس ڈال کر بنائی تھی۔ ہائے کیا یاد کروا دیا، اف، اتنی لذیذ ڈشز تو کوئی 2 بار مر کے بھی دوبارہ زندہ ہو تب بھی نہیں بنا سکتا۔ رضا نے اپنی ہی دھن میں بولتے ہوئے نور کے چہرے کے بدلتے رنگوں کو دیکھا، جو شاید اب اس کی شرارت کو سمجھ چکی تھی۔ رضا میں تمہارا سر پھوڑ دوں گی۔ خفگی سے سرخ ہوتے رنگ کے ساتھ وہ اسے مارنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگی، جو اس کے ہاتھ آنے سے پہلے ہی گیٹ کی طرف دوڑ لگا چکا تھا۔ تم گھر آؤ واپس، دیکھنا ذرا کیسی طبیعت سیٹ کرتی ہوں تمہاری۔ پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ اسے گیٹ سے باہر نکلتا دیکھ کر نور نے بریک لگائی اور غصے سے گیٹ لاک کر کے اپنا بیگ اٹھا کر اندر کی جانب بڑھی، جو رضا کو پکڑنے کے چکر میں صحن میں ہی گر چکا تھا۔ آج کا تو دن ہی منحوس ہے، پہلے وہ بدتمیز لڑکی، پھر وہ زار جلاد کہیں کا، اور اب یہ رضا، سارے کے سارے میری ہی بے عزتی کر رہے ہیں۔ اپنے کمرے میں داخل ہوتے اس نے بیگ اور بکس بیڈ پر پھینکتے ہوئے خود کلامی کی، اور کلاک پر نظر پڑتے ہی آنکھوں کی نمی کو صاف کرتے ہوئے جلدی سے وضو کرنے چلی گئی تاکہ ظہر کی نماز ادا کر سکے۔ رات اسی انجان آواز کو سوچتے ہوئے نہ جانے کب اس کی آنکھ لگی، جو صبح تقریباً 9 بجے کے قریب کھلی تھی۔ اف، اتنا ٹائم ہو گیا،
اپنے ساتھ والی جگہ کو خالی دیکھ کر وہ اٹھا اور جلدی سے فریش ہو کر کمرے سے باہر آیا، جہاں اس کا سب سے پہلا سامنا اشرف صاحب سے ہوا، جو ڈائننگ ٹیبل پر موجود اخبار پڑھنے کے ساتھ ساتھ چائے پینے میں مصروف تھے۔ زارون نے ان کے ساتھ والی کرسی کو پیچھے کر کے بیٹھتے انہیں سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو برخوردار؟ اور کیسی گزری رات؟ اچھے سے نیند آ گئی تھی نا؟ اخبار سائڈ پر رکھتے ہوئے وہ اس کی طرف مڑے تھے۔ جی ماموں، نیند تو بہت اچھی آئی اور اب بس چائے کی طلب ہو رہی ہے۔ ارے ہاں کیوں نہیں، میں ابھی تمہاری مامی سے کہتا ہوں۔ اس کی بات سنتے ہی انہوں نے اپنی بیوی کو آواز لگائی تھی۔ ارے رخسانہ بیگم، زارون کے لیے بھی چائے لے آؤ، بلکہ ناشتہ ہی بنا دو، رات بھی اس نے کچھ نہیں کھایا۔ نہیں ماموں، میں فہد کے ساتھ کھانا کھا کر آیا تھا، بس اب چائے پی کے اسلام آباد کے لیے نکلوں گا۔ ارے کیوں بھائی، اتنی بھی جلدی کیا ہے؟ ابھی کچھ دن رک جاؤ نا۔ اور اس کی بات سنتے ہی اشرف صاحب نے اسے ٹوکا تھا۔ بس ماموں، معاذ کو بھی کام کے سلسلے میں کراچی جانا ہے اور امی ابو کا بھی آپ کے ہاں کچھ دن رکنے کا ارادہ ہے، تو گھر کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے نا۔ زارون نے انہیں معقول سی وجہ بتائی۔ ہاں تو کیا ہے، گھر کون سا اٹھا کر کوئی لے جائے گا پیچھے، اتنے ملازم ہیں، خود ہی دیکھ لیں گے۔ رخسانہ بیگم نے چائے اور کیک اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا تھا۔ مامی ایسی کوئی بات نہیں، بس انسان خود گھر پہ ہو تو پریشانی نہیں ہوتی، ویسے بھی آج کل ملازموں پر اعتبار کرنے کا انجام تو آپ جانتے ہی ہیں نا۔ ان کے اصرار کرنے پر زارون نے پھر سے جواز بنا کر پیش کیا۔ پہلے ہی تم اتنے ٹائم بعد آئے ہو زارون، اور ابھی تو ہم نے تمہاری کوئی مہمان نوازی بھی نہیں کی۔ پھر سے اشرف صاحب نے اسے روکنے کی کوشش کی تھی۔ ماموں، میں پھر چکر لگا لوں گا نا، اور آپ کو اچھے سے اپنی مہمان نوازی کا موقع بھی دوں گا۔ چائے پیتے ہوئے زارون نے انہیں تسلی دی۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، پر ابھی تم کہیں نہیں جا رہے، دوپہر تک تو رکو، کھانا کھا کر جانا۔ اشرف صاحب نے اس کی بات سنتے ہوئے کہا تو زارون کو اب کی بار منع کرنا مناسب نہیں لگا۔ جی ٹھیک ہے ماموں، میں کھانا کھا کر چلا جاؤں گا۔ اور یہ امی ابو کہاں ہیں، نظر نہیں آ رہے؟ زارون نے ان کی بات کا مان رکھتے ہوئے پوچھا تو رخسانہ بیگم اس کے رکنے کا سنتے ہی خوشی سے واپس کچن کی جانب بڑھی تھی تاکہ کھانے کی تیاری کر سکے۔ بیٹا وہ دونوں تو قبرستان گئے ہیں، امی ابو کی قبر پہ، اشرف صاحب نے اسے بتایا، جو اس بات میں سر ہلاتے ہوئے ان سے ان کے بزنس کے متعلق پوچھنے لگا۔ نور نماز ادا کر کے فارغ ہوئی تو رضا بھی کھانا لے کر آ چکا تھا۔ آ جائیں آپی، میں کھانا لے کر آیا ہوں۔ اس کی ناراضگی کے پیش نظر وہ خود ہی اس کے کمرے میں لینے آیا تھا اسے۔ ہاں تو میں کیا کروں، جاؤ جا کر کھا لو، میں نے کون سے نوالے بنا کر تمہارے منہ میں ڈالنے ہیں؟ دوپٹہ کھول کر لیتے ہوئے اس نے اپنی خفگی برقرار رکھتے ہوئے اسے کہا تھا۔ اچھا سوری نا، میں تو ویسے آپ کو تنگ کر رہا تھا آپی۔ جیب سے چاکلیٹ نکال کر اس کی آنکھوں کے سامنے لہراتے ہوئے رضا نے معذرت کے ساتھ ساتھ اسے رشوت کی پیشکش کی، جسے جھٹ سے اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے نور نے اپنا موڈ ٹھیک کر لیا۔ ہاں تو میں نے کون سا غصہ کیا ہے؟ اپنی بھوری آنکھوں میں چمک لیے اس نے للچاتے ہوئے چاکلیٹ کو دیکھا تھا۔ تو پھر چلے نا آپی، کھانا کھاتے ہیں، مجھے تو بہت زیادہ بھوک لگی ہے۔ اس کا مزاج ٹھیک ہوتا دیکھ کر رضا نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے کچن کی طرف لے آیا، جہاں وہ پہلے ہی ٹیبل پر تمام چیزیں لگا کر گیا تھا۔ میرا غصہ ختم ہوا ہے رضا، مگر ابھی بھی تھوڑا سا ناراض ہوں کہ کیسے تم نے میرے کھانے کو برا کہا اور میری بے عزتی بھی کی۔ آپی میں آپ کی وہ تھوڑی سی ناراضگی بھی آپ کے لیے چائے بنا کر ختم کر دوں گا، اس لیے اب آپ ایسے برا سا منہ بنا کر مت بیٹھے اور کھانا کھائے نا، ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ اس کے دل کی بات بولتے ہوئے رضا کو مزید مکھن لگانا پڑا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے خراب موڈ کی وجہ ظہیر صاحب کے کانوں تک پہنچے۔ ظہیر صاحب جو کہ ایک اصول پرست انسان ہونے کے ساتھ ساتھ نیک اور کم گو طبیعت کے مالک تھے، ان کے 2 ہی بچے ہیں جن میں نور بڑی اور BS کمپیوٹر سائنس کی طالب علم ہے۔ وہ ظہیر صاحب کی لاڈلی ہونے کے ساتھ ساتھ کافی حساس اور نازک مزاج طبیعت کی مالک ہے، جبکہ اس سے 2 سال چھوٹا رضا جو ابھی FA کا اسٹوڈنٹ ہے، اور نائرہ بیگم کے بے شمار لاڈ پیار کی وجہ سے کافی شرارتی اور نرم طبیعت کا مالک ہے۔ سارا دن نور کی ناک میں دم کیے رکھنا اس کا بہترین کام ہے۔ ظہیر صاحب ایک سرکاری ملازم ہے جن کا تبادلہ کچھ دن پہلے ہی فیصل آباد سے اسلام آباد ہوا، جس کی وجہ سے وہ اپنی اس چھوٹی سی فیملی کو لے کر یہاں آ کر شفٹ ہو گئے تھے۔ رضا میں سونے جا رہی ہوں، جب ماما اور بابا آ جائیں تو مجھے جگا دینا۔ نور نے کھانا کھانے کے بعد برتن وغیرہ سمیٹے اور اسے ٹی وی پر کوئی مووی دیکھنے میں مصروف دیکھ کر کہا۔ تو آپ اب چائے نہیں پئیں گے کیا؟ اس کی بات سنتے ہی رضا نے ٹی وی کی آواز بند کرتے ہوئے خوشی سے پوچھا تھا۔ نہیں، میں تھک چکی ہوں، اس لیے تھوڑا آرام کروں گی، تم بس مجھے کچھ دیر میں جگا دینا، اور ہاں شام کی چائے تم ہی بناؤ گے، اس لیے یہ مت سمجھنا کہ میں نے تمہاری چائے بنانے میں تم جان بخشی کر دی ہے تمہاری۔
اس کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر نور نے پلٹ کر کہتے ہوئے اس کی ساری خوشی پر پانی پھیرا تھا، جی ٹھیک ہے، بنا لوں گا میں۔ منہ پھلاتے اس نے پھر سے ٹی وی کی آواز تیز کی تو نور نے اس کے چہرے پر 12 بجتے دیکھ کر مسکراتے ہوئے اپنے کمرے کا رخ کیا۔ اللہ توبہ، ایسی ظالم بہن خدا کسی کو بھی نہ دے۔ اس کے کمرے کا دروازہ بند ہوتے دیکھ کر رضا نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی اور دوبارہ سے ٹی وی کی طرف مڑ گیا تھا۔ دوپہر کے کھانے کے بعد زارون نے اشرف صاحب سے اجازت طلب کی اور احمد صاحب اور عابدہ بیگم کو اپنا خیال رکھنے اور جلد گھر واپس آنے کا کہہ کر ڈرائیور کے ساتھ اسلام آباد کی جانب روانہ ہوا۔ اس کی گاڑی گھر سے نکلی تو اس نے اپنا رات سے بند پڑا موبائل آن کیا، جس کی اسکرین فوراً سے ہی اسے لاتعداد میسیجز سے بھر چکی تھی۔ اف، یہ کیا مصیبت ہے! اسی انجان نمبر سے کیے گئے میسیجز کی ایک لمبی فہرست دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ پتہ نہیں ایسے لوگ کہاں سے اٹھ کر آ جاتے ہیں دوسروں کو تنگ کرنے کے لیے۔ باری باری تمام میسیجز کھول کر پڑھتے ہوئے اس نے خود کلامی کی، اب سوری بولنے کا کیا فائدہ؟ حد ہے بھائی، 200 میسیجز میں تقریباً 2000 بار سوری بول دیا اس لڑکی نے۔ کچھ میسیج پڑھنے کے بعد اس نے باقی ویسے ہی ڈیلیٹ کر دیے اور ڈرائیور سے اس کی طبیعت کے بارے میں پوچھنے لگا جو پچھلے 2 دنوں سے خراب تھی۔ جی چھوٹے صاحب، میں اب ٹھیک ہوں۔ بڑے صاحب نے ڈاکٹر کو دکھایا تھا اور ساتھ ہی دوائیاں بھی لے کر دی اور اب اللہ کے کرم سے میری طبیعت پہلے سے کافی بہتر ہے۔ حامد نے پوری تفصیل سے زارون کا جواب دیا تھا۔ اچھا، اللہ پاک صحت دے آپ کو۔ ہاں، باقی دوائیاں آپ وقت پر لیتے رہیے گا۔ اپنے موبائل کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے زارون نے انہیں نصیحت کی تھی۔ جی صاحب، ایسے ہی کروں گا۔ ڈرائیور نے سر ہلایا اور گاڑی کو موٹر وے پر ڈالا تو زارون نے سوری کے میسیجز سے تنگ آ کر نہ چاہتے ہوئے بھی اٹس اوکے کا میسیج لکھ کر سینڈ کر دیا۔ اگلے ہی سیکنڈ کے اندر پھر سے اسے ایک میسیج ملا کہ آپ نے مجھے سچ میں معاف کر دیا ہے نا؟ میسیج پڑھنے کے بعد چڑھنے کے بجائے زارون کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ پھر اس نے لکھا، جی کر دیا ہے آپ کو معاف، اور اب پلیز مجھے سوری مت کہیے گا آپ۔ مسکراہٹ والے کچھ ایموجی کے ساتھ کیے جانے والے میسیج کو پڑھتے ہی ہبا کی رات سے اٹکی ہوئی سانسیں بحال ہوئی تھی۔ تھینک یو سو مچ زارون۔ اپنی مسکراہٹ چھپاتے اس نے پھر سے میسیج ٹائپ کر کے سینڈ کیا، ویلکم۔ اور یہ آپ کو میرے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑھنے کا خیال کیسے آیا؟ مطلب کیوں آپ نے میرا نمبر چوری کیا؟ رات سے دماغ میں آتے سوال کو زارون نے لفظوں کی زبانی اس تک پہنچایا تھا۔ نہیں، ایسی بھی بات نہیں، اب میں نے چوری نہیں کی، وہ تو وہاں پڑی لسٹ دیکھی تو اس پہ لکھا تھا، یا شاید یہ کہہ لیں کہ میرا دماغ آپ کی پرسنالٹی دیکھ کر متاثر ہوا تو دل نے فوراً سے آپ سے بات کرنے کی خواہش کی، جو قبولیت کا وقت ہونے کی وجہ سے اسی وقت قبول ہو گئی۔ اپنے سفید آنچل کو ٹھیک سے لیتے ہوئے اسے میسیج ٹائپ کرتے ہوئے سینڈ کیا، جسے پڑھ کر زارون کو سمجھ نہ آئی کہ وہ اس کی بات کا اب کیا جواب دے۔ کیا ہوا زارون، لگتا ہے آپ کو میری بات اچھی نہیں لگی؟ کچھ دیر دوسری طرف سے جواب کا انتظار کرنے کے بعد ہبا نے خود ہی میسیج ٹائپ کر کے سینڈ کیا تو فوراً اسے زارون کا رپلائی آیا، نہیں ایسی بات نہیں، بس آپ کی بات مجھے کچھ پریشان کر گئی۔ کیوں زارون، اور کیا آپ پہلی نظر کی محبت پر یقین رکھتے ہیں؟ چہرے پر پریشانی کے آثار سجائے اس نے ایک اور سوال کیا۔ نہیں، میں پہلی نظر میں تو کیا، میں تو محبت پر بھی یقین نہیں رکھتا، زارون نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جواب دیا۔ کوئی بات نہیں زارون، میں سب کچھ سکھا دوں گی آپ کو، محبت بھی اور یقین کرنا بھی۔ ویسے میرا نام ہبا ہے اور میں BSc کی اسٹوڈنٹ ہوں اور اس فنکشن میں اپنی دوست کے ساتھ آئی تھی۔ میرے ابو بزنس مین ہیں، شاید آپ جانتے ہوں سلطان آفندی کو، لاہور کے اہم لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور امی سوشل ورکر ہیں۔ میں اکلوتی اولاد ہوں اور آج سے پہلے کبھی اتنے ڈھٹائی سے کسی کو میسیج نہیں کیا میں نے، اور کبھی کسی کی اتنی باتیں بھی نہیں سنی، پر آپ خوش قسمت انسان ہیں کہ ہبا آفندی کا دل آپ پر آ چکا ہے اور اس نے آپ کی اتنی باتیں سننے کے ساتھ ساتھ رات بھر جا کر آپ سے معذرت بھی کی۔ اپنے بالوں کو کندھے سے پیچھے کرتے ہوئے ہبا نے میسیج ٹائپ کر کے سینڈ کیا، جسے پڑھتے ہی زارون کے چہرے پر ایک بار پھر سے مسکراہٹ آ گئی۔ اوہ تھینک یو میم کہ آپ نے اس بندہ ناچیز پر اتنی عنایت کی۔ میسیج کا جواب دیتے ہوئے زارون نے سلطان آفندی کے بارے میں سوچا، جو ایک جانی مانی شخصیت ہے اور وہ کافی بار ان کو اخبار میں دیکھ چکا تھا۔ اب ایسے کہہ کر مجھے مزید شرمندہ نہ کریں، اور کیا آپ مجھ سے دوستی کریں گے؟ اپنی خوبصورت آنکھوں میں چمک لیے اس نے خود ہی پہل کی تھی۔ سوچ کے بتاؤں گا، اور اب آپ سو جائیں کیونکہ بقول آپ نے ساری رات جا کر گزاری، مجھ سے معذرت کی تو مجھے لگتا ہے کہ اب آپ کو آرام کی ضرورت ہے۔ زارون نے اپنی جان چھڑانے کی کوشش کی تو اس نے لکھا،
ٹھیک ہے، پر وعدہ کریں کہ آپ پھر مجھ سے بات کریں گے، بلکہ جب بھی میں آپ کو میسج کروں آپ میرے میسج کا جواب دیں گے۔ جی ٹھیک ہے، دے دوں گا، اب آپ ریسٹ کریں پلیز۔ اس کے وعدہ لینے پر پھر سے مسکراہٹ نے زارون کے لبوں کو چھوا تھا۔ اوکے ٹھیک ہے زارون، اور تھینک یو کہ میری معذرت آپ نے قبول کی۔ آخری میسج ٹائپ کرنے کے ساتھ ہی وہ لیٹ چکی تھی، مگر اب آنکھوں میں نیند کے بجائے ایک خوبصورت چمک تھی جسے برقرار رکھنے کے لیے اسے بس تھوڑی سی مزید محنت کرنا تھی، کیونکہ ہبا افندی کی نظر جس چیز پر پڑ جاتی تھی وہ پھر اسے اپنا بنا کر ہی چھوڑتی تھی، اور اس بار تو چیز کی جگہ ایک انسان تھا جس نے پہلی دفعہ میں ہی ہبا افندی کے دل پر اور دماغ پر قبضہ کر لیا تھا۔ نور کی آنکھ رضا کے جگانے پر کھلی تھی جو اسے نائرہ بیگم اور ظہیر صاحب کے آنے کا بتا کر چلا گیا تھا۔ اف، کتنا ٹائم ہو گیا، میں کب سے سو رہی ہوں۔ کچھ دیر سستی سے لیٹے رہنے کے بعد جیسے ہی اس کی نظر گھڑی پر پڑی تو وہ فوراً سے اٹھ کر بیٹھی تھی۔ میں نے اس رضا بدتمیز سے کہا بھی تھا کہ مجھے جلدی جگا دینا، مگر اس لڑکے کو کبھی میری بات سمجھ میں نہیں آتی۔ منہ میں بڑبڑاتے اس نے چادر سائڈ پر کی اور اٹھ کر واش روم میں چلی گئی۔ کچھ منٹ بعد وہ منہ ہاتھ دھو کر باہر آئی تو لاؤنج میں ظہیر صاحب کو دیکھا جو خبریں سننے میں مصروف تھے۔ دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے اس نے ان کے قریب بیٹھے انہیں سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہے میری بیٹی، اور کیسا رہا آپ یونیورسٹی کا دن آپ کا؟ اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے ٹی وی کی آواز سلو کی تھی۔ جی بابا ٹھیک تھا دن، بس سارا دن یہ کلاس وہ کلاس میں تھک چکی تھی۔ اچھا کوئی بات نہیں، خود ہی ایک دو دن میں سب سیٹ ہو جائے گا، بس اب تم نے دل لگا کر پڑھنا ہے۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے انہوں نے نصیحت کی، جس پر سر ہلاتے ہوئے نور نے نائرہ بیگم کا پوچھا، بابا مما کہاں ہیں؟ بیٹا وہ تو نماز پڑھ رہی ہیں، کیا تم نے کھانا کھایا؟ اور اگر نہیں کھایا تو اٹھو، میں بریانی لے کر آیا ہوں، گرم گرم ہے، کھا لو۔ نہیں بابا، ہم نے تو کھانا کھا لیا تھا، میں بھی نماز پڑھ لوں پھر دیکھتی ہوں، بھوک ہوئی تو میں کھا لوں گی۔ صوفے سے اٹھتے اس نے اپنی بات مکمل کی۔ اچھا ٹھیک ہے بیٹا، پڑھو نماز، جب تک نائلہ بھی فارغ ہو جائے گی اور رضا بھی ابراہیم سے نوٹس لے کر واپس آ جائے گا، پھر سب اکٹھے کھانا کھاتے ہیں۔ اسکرین پر نظریں جماتے ہوئے انہوں نے نور سے کہا، جو ان کی بات مکمل ہوتے ہی ٹھیک ہے کہہ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ چکی تھی۔ گھر پہنچتے ہی زارون کا پہلا سامنا معاذ سے ہوا جو اسی کے انتظار میں بیٹھا تھا۔ یار اتنا ٹائم لگا کر کیوں آئے ہو؟ میں کب سے انتظار کر رہا ہوں تمہارا۔ زارون سے ملتے ہی معاذ نے شکوہ کیا۔ ہاں بس شام کا وقت تھا تو رش کافی تھا، اسی وجہ سے لیٹ ہو گیا۔ تم بتاؤ کب تک جانے کی تیاری ہے؟ اس کی بات کا جواب دیتے ہوئے زارون نے سوال کیا تو وہ بولا، ہاں بس نکل رہا ہوں، تمہارا ہی انتظار تھا۔ باہر ہارن کی آواز سنتے ہوئے اس نے زارون سے کہا اور اپنا بیگ لینے کے لیے اندر کی جانب بڑھا تھا۔ سلیم، بابر صاحب سے کہو کہ معاذ صاحب اپنا سامان لے کر آتے ہیں۔ پھر سے ہارن کی آواز سنتے ہی زارون نے اپنے چوکیدار کو آواز لگائی اور خود بھی معاذ کے پیچھے ہی اندر کی جانب بڑھا۔ علی احمد صاحب جو کہ ایک کاروباری آدمی ہے اور اسلام آباد میں اپنی فیملی کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کے 4 بیٹے جنید، مزمل، معاذ اور زارون ہے، اور ایک بیٹی ماہم جو سب سے بڑی اور شادی شدہ ہونے کے ساتھ ساتھ کافی عرصے سے سعودیہ میں اپنے شوہر اور 2 بچوں ابیرہ اور سبحان کے ساتھ خوشگوار زندگی گزار رہی ہے۔ جنید اور مزمل دونوں ہی شادی شدہ ہیں اور اپنی اپنی فیملیز کے ساتھ دبئی میں رہتے ہیں۔ جنید کا ایک بیٹا عثمان اور بیگم ہینا جو سادہ طبیعت کی بالغ اور ایک خوش اخلاق لڑکی ہے۔ مزمل کی ایک بیٹی ایمان اور بیوی ہما جو کچھ تلخ طبیعت ہونے کی وجہ سے بھی اپنے گھر کو بخوبی سنبھالے ہوئے ہے۔ معاذ جو ابھی اپنی تعلیم مکمل کر کے فری ہوا تھا، فی الحال وہ احمد صاحب کے ساتھ ان کے کاروبار میں ان کا ساتھ دے رہا ہے، پر کچھ ہی عرصے میں وہ بھی جنید اور مزمل کی طرح بیرون ملک سیٹ ہونے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اور زارون گھر میں سب سے چھوٹا لاڈلا ہونے کے ساتھ ساتھ بہت خوش اخلاق اور زندہ دل انسان ہے، جس نے اپنا اسکول کا سارا وقت شرارتوں اور گھر والوں کو تنگ کرنے میں گزارا، مگر کالج میں قدم رکھتے ہی اس کے مزاج میں کافی تبدیلی آ چکی تھی۔ اگلے دن نور یونیورسٹی پہنچی تو اسے سامنے ہی ایک لڑکا ڈانس کرتا دکھائی دیا، جسے پر اشتیاق نظروں سے دیکھتے ہوئے اس کے قریب چلی آئی، جہاں اس کے علاوہ تقریباً 20-25 لڑکوں کا ایک گروپ چیئرز رکھے بیٹھا اس کا ڈانس انجوائے کرنے میں مصروف تھا۔ اوئے ٹھیک سے کر، اور یہ کیا لڑکیوں کی طرح تو ایک ہی جگہ جمع سٹیپ مار رہا ہے؟ اسی گروپ میں سے ایک لڑکے نے اسے ایک ہی طرح کے پوز مارتے دیکھ کر ٹوکا تو ڈانس کرنے والے لڑکے کی شکل بالکل رونے والی ہو گئی۔ بھائی صاحب کر تو رہا ہوں نا میں۔ اپنے چشمے کو ٹھیک کرتے ہوئے اس نے مسکین سی صورت بناتے ہوئے 1-2 مزید سٹیپ مارے تھے۔ اف عمر یار، یہ کون سا نمونہ پکڑ لائے ہو تم؟ اس سے تو کچھ بھی نہیں آتا۔
ان میں سے ایک لڑکا جو سب سے آگے بیٹھا تھا اس نے اپنے پاس کھڑے لڑکے کا نام پکارتے ہوئے غصے سے کہا تھا، ارحم بھائی ناگن ڈانس کروا لے اسے، مجھے لگتا ہے کہ یہ وہ اچھا کر لے گا۔ عمر نامی اس لڑکے نے سن گلاسز لگائے بیٹھے اس مغرور لڑکے کو مشورہ دیا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، ناگن ڈانس کرو، اور اب کی بار اگر تم نے مجھے بد مزہ کیا تو پھر اپنی سزا کے لیے تیار رہنا۔ انگلی اٹھا کر اسے وارننگ دیتے ہوئے کرسی کی بیک سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا تھا۔ نہیں بھائی پلیز، مجھے نہیں آتا ناگن ڈانس۔ اس لڑکے نے اس پوری فوج کے سامنے بے بس ہوتے ہوئے مداخلت کرنے کی کوشش کی تو اس عمر نامی لڑکے نے آ کر اسے گردن سے پکڑا۔ اوئے تیری اتنی ہمت کہ تو ارحم بھائی کو منع کرے، ابھی بتاتا ہوں تجھے۔ عمر نے اس لڑکے کے کہنے کے ساتھ ہی اسے ایک تھپڑ مارا تھا تو وہ لڑکا خوف کے مارے فوراً ہی بیٹھ کر ناگن ڈانس کرنے لگا۔ اف عمر یار، کسی اور کو لے کر آؤ، اس اینک والے جن سے تو کچھ بھی نہیں ہونا۔ ارحم نے اشارے سے منع کرتے ہوئے عمر سے کہا، جو فوراً ہی سر ہلاتے ہوئے ایک دوسرا نمونہ گردن سے پکڑ کر اس کے سامنے کر چکا تھا۔ ہاں بھائی تم کیا کیا کر لیتے ہو؟ اسی گروپ میں سے ایک نے اس سے سوال کیا تو نور نے ہوش میں آتے ہی ادھر ادھر دیکھا اور وہاں کچھ گڑبڑ محسوس کرتے ہی کھسکنا چاہا، مگر اس سے پہلے ہی ارحم کی نظر اس پر پڑ گئی تھی۔ عمر، اس لڑکی کو لے کر آؤ یہاں۔ سر تبیر اس کا جائزہ لیتے ہوئے ارحم نے حکم دیا، جس کی تکمیل کے لیے عمر نے فوراً ہی اس جگہ کا رخ کیا جہاں پر نور کھڑی تھی۔ ہیلو مس، آپ کو سر بلا رہے ہیں۔ اس کے قریب آتے ہی عمر نے 32 دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے اسے کہا تھا۔ سر؟ یہ کون سے سر ہیں؟ سر کا لفظ سنتے ہی نور کو لگا کہ وہ کوئی ٹیچر ہیں۔ جی مس، یہ ہمارے سر ہیں اور اب آپ کے بھی ہیں، اس لیے پلیز آپ وہاں آئیں تاکہ سر آپ سے کچھ جان پہچان بڑھا سکیں۔ عمر نے حتی الامکان اپنے لہجے کو سنجیدہ اور نرم رکھتے ہوئے اسے کہا تھا۔ اچھا سمجھ گئی، مطلب سر تعارف کروا رہے ہیں سب نئے اسٹوڈنٹس کا؟ عمر کی بات سنتے ہی نور نے عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا اور اس کے اشارہ کرنے پر اس جانب بڑھی جہاں ارحم بیٹھا تھا۔ اف عباس یار، اس سے تو دفع کرو یہاں سے۔ عمر کے ساتھ نور کو آتا دیکھ کر ارحم نے اس دوسرے نمونے کی بے سری آواز سے تنگ آتے ہوئے کہا تھا۔ جی ارحم بھائی، ابھی کرتے ہیں۔ اس کا حکم ملتے ہی عباس نے اٹھ کر اس لڑکے کے منہ پر ہاتھ رکھا اور گراؤنڈ سے باہر لے گیا۔ نور نے اس کے پاس رکتے ہوئے بڑے ادب سے سلام کیا تو ارحم نے گلاسز اتارتے ہوئے عمر کو اشارہ کرتے ہوئے اس ادب کی وجہ پوچھی تو عمر نے اس کے کان کے قریب جھکتے ہوئے کہا، بھائی وہ آپ کو ٹیچر سمجھ رہی ہے۔ اس کی بات سنتے ہی ارحم نے اپنی مسکراہٹ چھپائی اور پھر سے گلاسز پہنی۔ جی وعلیکم السلام، تو مس کیا نام ہے آپ کا؟ سنجیدگی کا لبادہ اوڑھے ارحم نے اس سے پہلا سوال کیا۔ سر میرا نام نور حرم ہے، پر سب پیار سے مجھے نور کہتے ہیں۔ آپ بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ میرے بابا کہتے ہیں کہ ٹیچر بھی والدین کی جگہ پر ہوتے ہیں۔ نور نے نام کے ساتھ ہی ارحم کے ساتھ ساتھ باقی سب کو بھی لاجواب کیا جو چند ہی منٹ میں اس کے ماں باپ کی جگہ لے چکے تھے۔ ہاں ٹھیک ہے، ماشاءاللہ بہت پیارا نام ہے، بالکل آپ کی طرح۔ اور بتائیں آپ اس یونیورسٹی میں کیا کرنے آئی ہیں؟ میرا مطلب کیا پڑھنے آئی ہیں آپ؟ سنجیدگی سے ایک اور سوال پوچھا گیا تھا اس سے۔ جی میں تو بی ایس کمپیوٹر سائنس کی اسٹوڈنٹ ہوں اور آج میرا دوسرا دن ہے۔ ویسے تو میں نے ڈاکٹر بننا چاہتی تھی، پر بابا کہتے ہیں کہ تمہارے نمبر کم ہیں، تمہیں میڈیکل میں ایڈمیشن نہیں ملنا، اس لیے میں نے سوچا انسانوں کی نہ صحیح کمپیوٹر کی ہی ڈاکٹر بن جاؤں۔ ویسے میں نے ایف ایس سی میں مینڈک کا آپریشن کیا تھا اور تھوڑا تھوڑا مجھے انسانوں کا بھی کرنا آتا ہے، مگر میں کرتی نہیں کیونکہ بابا کہتے ہیں کہ ایسے کسی کا آپریشن نہیں کرتے۔ نور نے ایک بار پھر سے بولنا شروع کیا تو ارحم نے گلاسز آنکھوں سے نیچے کرتے ہوئے اس بولتی ہوئی مشین کو دیکھا جو ان سب کی بولتی بند کیے اپنا ہی پروگرام شروع کیے ہوئی تھی۔ اف، اب یہ نمونی کہاں سے لائے ہو تم یار؟ فہد نے عمر کے کان کے قریب ہوتے ہوئے سرگوشی کی، جو خود اس شکل سے معصوم ٹیپ ریکارڈر کو سننے میں مصروف تھا۔ اچھا دیکھتے ہیں کہ آپ اس یونیورسٹی میں رہنے کے قابل ہیں یا نہیں، کیونکہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھائی کے ساتھ ساتھ مختلف ایکٹیویٹیز میں حصہ دلا کر ان کے اندر مضبوطی پیدا کرتے ہیں، اس لیے آپ کو بھی میرا دیا ہوا ایک چیلنج پورا کرنا ہوگا، اور اگر آپ اس چیلنج کو پورا نہ کر سکی تو آپ کو سزا ملے گی، اس لیے ہر حال میں آپ کو یہ چیلنج پورا کرنا پڑے گا۔ ارحم نے اس کی چیک شک سے تنگ آ کر مطلب کی بات پر آتے ہوئے کہا تھا۔ جی سر، میں کچھ بھی کر سکتی ہوں، آپ بتائیں نا مجھے کیا کرنا ہوگا؟ بھرپور کانفیڈنس کے ساتھ کہتے ہوئے اس کا چیلنج قبول کر چکی تھی۔ اوکے مس نور، دیکھتے ہیں کیا آپ کو وہ سامنے سفید شرٹ والا لڑکا نظر آ رہا ہے؟ نور نے اسے پوچھا، کیا وہ والا جس کی پشت میری طرف ہے؟ ہاں مس نور، وہی۔ بس آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ اس کے پاس جائیں اور اسے 500 روپے مانگ کر لائیں۔ 500؟ اور وہ بھی مانگ رہے ہیں؟ یہ کیسا چیلنج ہے؟ حیرت سے منہ کھولے اس کی طرف دیکھتے ہوئے نور نے ناسمجھی سے پوچھا۔
بس چیلنج تو چیلنج ہوتا ہے، اب اگر آپ پورا نہیں کریں گی تو آپ سزا کے لیے تیار رہیں۔ ارحم نے کندھے اچکاتے ہوئے باقی سب کو آنکھ ماری تھی۔ نہیں سر، میں ابھی لاتی ہوں جا کر۔ سزا کا سنتے ہی اسے کچھ منٹ پہلے ناگن ڈانس اور لڑکے کو پڑنے والے تھپڑ یاد آئے، تبھی اس نے مزید کوئی بات کیے بغیر اس سفید شرٹ والے لڑکے کی جانب قدم بڑھائے جس کی پشت اس کی طرف تھی۔ نور پھر اس لڑکے کے قریب گئی اور اس کے قریب جا کر اسے مخاطب کیا، بھائی بات سنیے میری۔ اور وہ جو اپنے موبائل پر کچھ دیکھنے میں مصروف تھا، اف تم پھر آ گئی، میں تمہیں اب کہیں کا راستہ نہیں بتاؤں گا۔ اس پر نظر پڑتے ہی زارون نے اسے صاف انکار کیا۔ اوہ زار بھائی، یہ آپ ہیں؟ شکر ہے کہ میں بچ گئی۔ اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے نور نے شکر ادا کیا۔ آپ بھی یہاں پڑھتے ہیں کیا؟ اپنے مطلب کے لیے کل والی تمام باتوں کو ایک طرف کرتے ہوئے اس نے نرمی سے پوچھا۔ نہیں جی، میں تو یہاں گول گپو کی ریڑھی لگاتا ہوں۔ غصے سے واپس اپنے موبائل کی طرف مڑتے ہوئے زارون نے اسے جواب دیا۔ کیا سچ میں؟ ویسے آپ شکل سے ریڑھی والے لگتے تو نہیں، پر کیا کریں، قسمت سب کی اپنی اپنی۔ لمبی سانس لیتے ہوئے اس نے زارون پر اظہار افسوس کیا جس پر چند پل کے لیے اس کے موبائل پر چلتے ہوئے ہاتھ رکے تھے۔ پھر نور نے اس کے قریب بینچ پر بیٹھتے اسے کہا، زار مجھے 500 روپے چاہیے تھے، مطلب مجھے نہیں بلکہ وہ دیکھیں پیچھے، آپ کو وہ سر نظر آ رہے ہیں نا، انہوں نے مجھے چیلنج دیا ہے کہ میں آپ سے 500 روپے لے کر آؤں، اور اگر آپ نے مجھے نہ دیے تو وہ مجھے سزا دیں گے، اس لیے آپ پلیز مجھے دے دینا۔ نور نے اسے انتہائی منت بھرے لہجے میں کہا تھا، میرے پاس اتنے فضول روپے نہیں، اس لیے جائیں اور کسی اور سے مانگیں۔ ایک نظر اپنے سے کچھ فاصلے پر موجود سر ارحم پر نظر ڈالتے جس نے اس کے دیکھتے ہی اسے اشارے سے پیسے دینے سے منع کیا، اس نے انکار کیا۔ پلیز دے دینا زار، دیکھیں میں آج ہی آپ کی ریڑھی سے 500 کے گول گپے کھا لوں گی، اور آپ نہیں دیں گے تو وہ مجھے سر سزا دیں گے نا۔ نور نے ایک بار پھر سے اصرار کیا تو وہ بولا، تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں، اور اچھا ہے کہ آپ سزا بھگتے ہیں تاکہ آپ کا دماغ ٹھکانے پر آئے، جو شاید بچپن سے ہی تھوڑا اپنی جگہ سے کھسکا ہوا ہے۔ ماتھے پر بل ڈالتے اس نے ایک بار پھر سے اسے منع کیا۔ زار پلیز دے دینا، میں آپ کو واپس کر دوں گی نا۔ نور نے رونے والی شکل بناتے ہوئے ایک آخری کوشش کی تو وہ بولا، نہیں ہے میرے پاس، کہا نا، اب مزید میرا دماغ خراب مت کریں۔ یہ کہنے کے ساتھ ہی اس نے اپنا بیگ اٹھایا اور نور کے روکنے کے باوجود بھی اٹھ کر کینٹین کی جانب چلا گیا۔ کنجوس، جلاد، بدتمیز کہیں کا، کیا تھا اگر مجھے 500 روپے دے دیتا تو؟ زارون کے جاتے اس نے بے بسی سے پیچھے مڑ کر اس فوج کو دیکھا جو چہرے پر فتح کی چمک لیے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ہاں تو مس نور، مل گیا آپ کو 500 روپے یا نہیں؟ اس کے قریب آتے ہوئے ارحم نے سوال کیا تو نور نے انکار میں سر ہلایا۔ اوہ ریلی؟ تو پھر شاباش، یہ بیگ اور بکس ہمیں پکڑائیں اور ایک ٹانگ پر پوری یونیورسٹی کا چکر لگائیں آپ۔ عمر نے اس کا انکار میں ہلتا سر دیکھتے جلدی سے فیصلہ سنایا۔ نہیں، میں نہیں لگا سکتی، اور سر پلیز آپ مجھ سے 500 روپے لے لیں۔ نور نے عمر کی بات سنتے ہی بدحواس ہوتے ہوئے ایک نظر پوری یونیورسٹی پر ڈالتے ہوئے اس سے معذرت کی تھی۔ نہیں مس نور، جو میرے اسسٹنٹ نے کہہ دیا آپ کو وہ کرنا پڑے گا، ورنہ میں ابھی کے ابھی آپ کا ایڈمیشن کینسل کروا دوں گا۔ اپنا موبائل نکالتے ہوئے ارحم نے بڑی سنجیدگی سے کہا جسے سنتے ہی نور کے ہوش اڑ چکے تھے۔ نہیں سر رکیں پلیز، میں لگاتی ہوں۔ اپنا بیگ اور بکس عمر کی جانب بڑھاتے اس نے جلدی سے ایک پاؤں اٹھا کر چلنا شروع کیا تو ارحم کی اس پوری فوج نے بھی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے اس کے پیچھے ہی قدم بڑھائے، جو یونیورسٹی کا کچھ حصہ عبور کرتے باقی سٹوڈنٹس کو اپنے اوپر مسکراتا دیکھ کر رونے لگی تھی، جس کی وجہ سے ترس کھاتے ہوئے ارحم نے اسے معاف کرتے ہوئے کلاس میں جانے دیا۔ میں اس زار کا منہ توڑ دوں گی، بدتمیز کہیں گا، اگر مجھے پیسے دے دیتا تو میرے سب کے سامنے میرا تماشا نہ بنتا۔ 4 قدم اٹھانے کے بعد ٹانگوں میں ہونے والے درد کی وجہ سے وہ وہیں بیٹھ کر روتے ہوئے دل ہی دل میں زارون علی سے بدلہ لینے کا ارادہ کر چکی تھی۔ ہبا سے باتوں کا سلسلہ جو شروع ہوا وہ رکا نہیں بلکہ آہستہ آہستہ مزید بڑھتا گیا۔ زارون، جس نے آج تک کسی لڑکی سے بات نہیں کی تھی، وہ اپنا سارا وقت ہبا سے باتوں میں گزار دیتا، کیونکہ اس کے بات کرنے کا انداز ہی ایسا تھا کہ کسی بھی انسان کے دل میں بآسانی گھر کر لیتا۔ سارا وقت ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہنے کے بعد وہ اس قدر قریب ہو چکے تھے کہ بات دوستی سے محبت تک جا پہنچی تھی۔ 2 سال کا عرصہ یوں ہی گزرا تو ہبا کے گھر میں اس کے رشتے کا ذکر چھیڑا گیا، جسے سنتے ہی اس نے فوراً سے زارون کو آگاہ کرتے ہوئے اپنے ماں باپ کو اس کے ہاں بھیجنے کا کہا۔ ٹھیک ہے، میں امی سے بات کرتا ہوں اور تم پریشان مت ہو، میرے والدین مجھے مایوس نہیں کریں گے۔ ہبا کی بات سنتے ہی زارون نے اسے تسلی دی اور کال بند کرتے ہی عابدہ بیگم سے بات کرنے کی غرض سے ان کے کمرے میں آیا۔ دروازے پر دستک دیتے ہوئے زارون نے آواز لگائی، امی؟ ہاں زارون، آ جاؤ بیٹا۔
عابدہ بیگم جو کچھ دیر آرام کرنے کے لیے لیٹی تھی، انہوں نے زارون کی آواز سنتے ہی اسے آنے کی اجازت دی۔ امی، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی تھی، اگر آپ فری ہیں تو۔ کمرے کے اندر آتے ہی اس نے اپنے آنے کا مقصد بتایا۔ ہاں میں فری ہوں بیٹا، آؤ بیٹھو اور بتاؤ کیا بات کرنی ہے۔ عابدہ بیگم نے اسے اپنے قریب بیڈ پر جگہ دی تھی۔ وہ امی، میں نے آپ کو کچھ مہینے پہلے ایک لڑکی کے بارے میں بتایا تھا نا؟ کوئی تمہید باندھنے کے بجائے زارون نے اصل بات پر آتے ہی تصدیق چاہی۔ ہاں بیٹے بتایا تھا، کیوں کیا ہوا اسے؟ عابدہ بیگم جو پہلے ہی اس کی زبانی ہبا کے متعلق سب کچھ جانتی تھی، انہوں نے بغیر کسی تردید کے حامی بھری۔ وہ امی، اس کے گھر والے اس کا رشتہ کہیں دیکھ رہے ہیں، مطلب وہ مجھے پسند ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ اور ابو اس کے گھر والوں سے بات کریں۔ زارون نے تھوڑا ہچکچاتے ہوئے اپنی بات مکمل کی تو عابدہ بیگم کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ پر فیصلہ آپ ہی کا ہوگا، میں نے بس اپنی پسند بتائی ہے۔ ان کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر زارون نے جلدی سے اپنی صفائی پیش کی۔ ہاں ہاں میں جانتی ہوں کہ فیصلہ ہمارا ہی ہوگا، اور تمہیں پتہ ہے نا کہ ہمارے فیصلے کبھی بھی تم لوگوں کی خوشی اور خواہش کے برعکس نہیں ہوتے۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار دیکھتے ہوئے عابدہ بیگم نے نرمی سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر کر تسلی دی تھی۔ تو امی، میں ہبا سے کہہ دوں کہ آپ لوگ اس کے گھر جا رہے ہیں؟ ان کی بات سنتے ہی زارون نے خوشی سے پوچھا۔ نہیں بیٹا، ابھی مجھے تمہارے ابو سے تو بات کرنے دو، پھر بتانا، بلکہ میں آج ہی بات کر لوں گی ان سے، کیونکہ تمہارے خالو کی طبیعت خراب ہے تو شاید ہمیں کل لاہور جانا پڑے، تو ہم یہ کام ساتھ ہی کر لیں گے۔ ہاں یہ ٹھیک رہے گا، جیسے آپ ٹھیک سمجھے۔ میں ذرا ہبا کو حوصلہ دے کر آتا ہوں، اور صبح سے اسی بات کو وہ سوچ سوچ کر پاگل ہو رہی ہے۔ ان کی بات ختم ہوتے زارو نے کہا اور اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ درد کے مارے نور کا برا حال تھا اور اسے رہ رہ کر زارون علی پر غصہ آ رہا تھا، جس کی وجہ سے اس کا سب کے سامنے مذاق بنا۔ کہہ دیا نا نہیں دوں گا پیسے۔ توبہ، ایسے غصے سے مجھے منع کیا جیسے میں اس کی بیوی ہوں اور شاپنگ کرنے کے لیے پیسے مانگ رہی ہوں۔ گھر آ کر رونے دھونے سے فرصت ملتے ہی اس نے کوئی 20ویں بار زارون کی نقل اتارتے ہوئے اسے کوسا تھا۔ آپ ہی چپ کر جائیں یار، کیوں بار بار غصہ کر کے اپنا خون جلا رہی ہیں آپ؟ رضا جو پچھلے 3 گھنٹوں سے اس کی باتیں سن سن کر پک چکا تھا، اس نے اب کی بار اکتاتے ہوئے اسے سمجھایا تھا۔ کیوں چپ کروں میں؟ وہ بدتمیز کھڑوس جلاد جو خود کو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے، اس نے سب کے سامنے میری بے عزتی کروائی، اور وہ سر ٹنڈے کی شکل والا، اس نے مجھے صرف اس کنجوس سڑے ہوئے کریلے کی وجہ سے یہ سزا دی۔ میں اسے اب ایسا سبق سکھاؤں گی کہ زندگی بھر یاد رکھے گا۔ اپنے پاؤں پر ہاتھ رکھتے ہوئے دباتے ہوئے نور نے عزم کیا تو رضا اپنا سر پکڑتے اس کے قریب جا بیٹھا۔ ٹھیک ہے آپ اس سکھا لیجیے گا سبق، پر ابھی تو بس کریں، چھوڑ دیں اس بیچارے غریب کی جان۔ کون بیچارہ؟ وہ زار؟ وہ بیچارہ نہیں رضا، وہ تو پورا ایک نمبر کا بدتمیز انسان ہے۔ ایسے سڑا ہوا منہ بنائے پھرتا ہے جیسے ابھی کسی کا قتل کر دے گا، اور مجھے تو لگتا ہے کہ وہ شادی شدہ ہے اور گھر سے اپنی بیوی کی جوتیاں کھا کر آتا ہے، تبھی تو ساری یونیورسٹی مسکین سے شکل بنائے بیٹھا پڑتا رہتا ہے، یا پھر دوسروں کو سزائیں دلاتا رہتا ہے۔ ایک بار پھر سے نور کو سب کے ہنستے ہوئے چہرے یاد آئے تو اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اف آپ ہی چپ کر جائے نا یار، آپ کی وجہ سے میری ساری فلم کا بیڑا غرق ہو گیا۔ اس کی تمام باتوں کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکالتے ہوئے رضا پھر سے ٹی وی اسکرین کی طرف مڑا جہاں اس کی پسندیدہ مووی لگی ہوئی تھی۔ رضا، میں یہاں تمہیں اپنا سمجھ کر اپنے ساتھ ہونے والے حادثے کا بتا رہی ہوں تاکہ میرا دکھ کچھ کم ہو سکے، اور تمہیں اپنی مووی کی پڑی ہے۔ یا اللہ، کیا وقت آ گیا ہے، یہاں تو اپنا ہی خون سفید ہو چکا ہے، پر میں بتا رہی ہوں کہ اگر اب تم نے میری باتیں ٹھیک سے نہ سنی تو میں بابا کو تمہاری دونوں گرل فرینڈز کا بتا دوں گی۔ روتے ہوئے نور نے اپنی سرخ ناک کو ٹشو سے صاف کیا۔ آپ ہی خدا کا خوف کریں کچھ، مجھ معصوم پر اتنا بڑا الزام؟ توبہ توبہ، ڈریں آپ ہی اس وقت سے جب اللہ آپ کو ایک معصوم انسان پر تہمت لگانے کے جرم میں جہنم میں ڈالے گا۔ نور کی بات سنتے ہی رضا نے اسے ڈرایا تھا، جو جہنم کے نام پر اپنی پوری آنکھیں کھولے اسے پاس پڑا کشن اٹھا کر مار چکی تھی۔ نور بس کرو، کیا بدتمیزی ہے؟ اور کچھ نہیں ہوتا، ساری یونیورسٹی میں نئے سٹوڈنٹس کو سینئرز ایسے ہی تنگ کرتے ہیں، تمہیں بھی تھوڑا تنگ کر لیا ہوگا نا، تو کیا ہوا اس میں؟ نائلہ بیگم جو کب سے کچن میں کام کرنے کے دوران ان دونوں کی باتیں سن رہی تھی، بالآخر انہوں نے باہر آتے اسے ڈانٹا تھا۔ ماما کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ تھوڑا سا تنگ کیا؟ ماما، انہوں نے مجھے ایک ٹانگ پر پوری یونیورسٹی کا چکر لگوایا تھا۔ نائلہ بیگم کے غصے سے بولتے ہی نور نے مزید آنکھوں کو آنسو سے بھرتے ہوئے کہا تھا۔
اور پتہ ہے مجھے تو لگا تھا کہ میں آج مر جاؤں گی، بھرائی ہوئی آواز میں کہتے اس نے ڈبے میں سے آخری ٹشو نکالتے ہوئے اپنے آنسو صاف کیے، اور نور کی بات سنتے ہی نائلہ بیگم نے بھی سر پکڑ لیا۔ یا نور آپ ہی حوصلہ رکھیں، آپ جتنی بڑی ہستی یوں ہی اتنی چھوٹی سی بات پر دھرتی کا بوجھ ہلکا نہیں کر سکتی، بلکہ آپ جیسے عظیم لوگ تو اپنے گھر والوں کو مار کر ہی مرتے ہیں۔ بھاڑ میں جاؤ تم رضا، اگر وہ زار بدتمیز ہے نا تو تم اس سے بھی 2 ہاتھ آگے کی چیز ہو۔ غصے سے ایک اور کشن اٹھا کر اسے مارتے ہوئے نور نے نائلہ بیگم کو بھی مسکراتے دیکھ کر اپنے کمرے کا رخ کیا۔ اف، شکر ہے کہ کچھ دیر میرے کانوں کو سکون تو ملے گا۔ اس کے جاتے ہی رضا نے باقاعدہ ہاتھ اٹھا کر شکر ادا کیا اور اسے ایک گھوری سے نوازتے ہوئے نائلہ بیگم اپنے کام نمٹانے واپس کچن کی جانب بڑھ گئی۔ اگلے 2 دن وہ بخار اور ٹانگوں میں ہونے والے درد کی وجہ سے یونیورسٹی نہ جا سکی، اور آج تیسرے دن وہ یونیورسٹی پہنچی تو پہلی 3 کلاسز فری ہونے کا سنتے ہی اس کے چہرے پر 12 بج گئے۔ اف، پتہ نہیں کیسے ٹیچرز ہیں یہاں کے، آئے روز چھٹی کر لیتے ہیں۔ ایک لڑکی سے پچھلے 2 دن کے لیکچر لیتے وہ لان میں بیٹھے ہوئے بڑبڑائی تھی۔ چلو ایک کام تو اچھا ہے، کلاسز فری ہیں تو میں اپنے نوٹس مکمل کر لوں گی۔ خود کلامی کرتے اس نے رجسٹر کھولتے اپنا کام شروع کیا، اور کام میں مصروف اسے 1 گھنٹہ گزر چکا تھا جب تھک ہار کر اس نے اپنا رجسٹر بند کیا اور اپنا سر اوپر کرتے ہوئے گردن کو پرسکون کرنے کی کوشش کی جو مسلسل نیچے جھکائے رکھنے کی وجہ سے اکڑ چکی تھی۔ ہائے اللہ، پتہ نہیں لوگ کیسے اتنا کام منٹوں میں کر لیتے ہیں، اور ایک میں ہوں کہ پورا 1 گھنٹہ لگا کر بس 4 پیجز ہی لکھے ہیں۔ رجسٹر کی طرف دیکھتے اس نے جھنجھلاتے ہوئے سوچا تھا، ویسے میں بھی پاگل ہوں نا، مجھے لکھنے کی ضرورت کیا تھی، میں اس کی فوٹو کاپی کروا لیتی ہوں۔ حد ہے، ویسے میرا دماغ بھی بعد میں ہی کیوں وہ بات سوچتا ہے جو اسے پہلے سوچنی چاہیے۔ اپنے دماغ میں آنے والے آئیڈیا پر خود کو برا بھلا کہتے وہ اپنا بیگ سمیٹ کر اٹھی تاکہ باقی نوٹس فوٹو کاپی کروا سکے، مگر کچھ دور جاتے ہی اس کی نظر زارون پر پڑی جو ایک بینچ پر بیٹھا اپنی ڈائری میں کچھ لکھنے میں مصروف تھا۔ اس سے تو میں آج بدلہ لے کر ہی دم لوں گی۔ اس کی نظر پڑنے سے پہلے ہی وہ پاس ہی موجود درخت کی اوٹ میں چھپ کر اپنے انتقام کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کوئی ترکیب سوچنے لگی۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، پر یہ تو بیٹھا ہے نا۔ اپنے بیگ سے پانی کی بوتل نکالتے ہوئے تھوڑا مایوس ہوئی، پر اسی لمحے زارون کے موبائل کی بیل ہوئی جسے ریسیو کرتے وہ اپنی ڈائری اور کتابیں وہیں چھوڑ کر بینچ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ہائے اللہ جی، آپ بہت اچھے ہیں۔ آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے نور نے شکر ادا کیا اور زارون کے بیٹھنے سے پہلے ہی اس کی پشت پر نظر رکھے جو دوسری جانب تھی وہ آگے بڑھی اور بہت ہوشیاری کے ساتھ بوتل میں موجود پانی بینچ پر گرا دیا۔ اب آئے گا مزہ۔ جلدی سے واپس اسی درخت کی اوٹ میں چھپتے ہوئے نور نے آنکھوں میں چمک لیے سوچا اور زارون کے بیٹھنے کا انتظار کرنے لگی جو اب لان میں چہل قدمی کرنے لگا تھا۔ اللہ جی، پلیز اس جلاد کی نظر بینچ پر نہ پڑے۔ نور نے اسے ٹہلتا دیکھ کر دعا کی اور بے چینی سے اس کے بیٹھنے کا انتظار کرنے لگی۔ اچھا بھائی، میں آپ سے گھر جا کر بات کروں گا، میری کلاس کا ٹائم ہو رہا ہے۔ اپنی گھڑی پر 11 بجتے دیکھ کر زارون نے جنید سے کہا اور فون بند کرتے واپس آ کر بینچ پر بیٹھا تاکہ اپنی ڈائری میں لکھی تحریر کو پورا کر سکے، مگر بینچ پر بیٹھتے ہی اسے کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا جسے محسوس کرتے ہی وہ فوراً سے کھڑا ہوا۔ اوہ شٹ، یہ کس نے کیا؟ بینچ پر پڑے پانی کو دیکھ کر وہ اپنی پینٹ کا حال سوچتے ہوئے جلدی سے واپس بینچ کی خشک جگہ پر بیٹھا تو نور نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے بمشکل اپنی ہنسی کو کنٹرول کیا۔ کس نے کیا ہے یہ سب؟ خفگی کے مارے سرخ ہوتے چہرے سے اس نے اپنے چاروں طرف دیکھا جہاں بس اکا دکا اسٹوڈنٹس ہی موجود تھے۔ میں منہ توڑ دوں گا اس کا جس نے بھی یہ بے شرموں والی حرکت کی ہے۔ غصے کے مارے اپنی مٹھیوں کو بند کرتے اس نے اپنا موبائل نکالا تاکہ ارحم کو اپنی مدد کے لیے بلا سکے۔ اب آیا نا مزہ، بڑے آئے تھے، میرے پاس پیسے نہیں۔ پیسے ہو نہ ہو، نور کا مذاق بنوایا تھا نا، اب بھگتو تم۔ اسے موبائل پر مصروف دیکھ کر نور نے بوتل اپنے بیگ میں ڈالی اور اپنا رجسٹر تھامے اس کے سامنے آئی جو اسے دیکھتے ہی سب سمجھ چکا تھا۔ السلام علیکم زار، کیسے ہیں آپ؟ چہرے پر سنجیدگی سجائے اس نے بڑے احترام سے سوال کیا جس پر آگ بگولا ہوتے زارون نے اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورا تھا۔ کیا یہ سب تم نے کیا ہے؟ اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے وہ غصے سے کھڑا ہوا۔ مطلب کیا کیا ہے میں نے، اور آپ کس بارے میں بات کریں زار؟ اپنی ہنسی کو روکتے ہوئے اس نے سنجیدگی برقرار رکھتے ہوئے آنکھیں جھپکائی تھی۔ میں تمہارا قتل کر دوں گا یو ایڈیٹ۔ اپنی گیلی پینٹ کا خیال آتے ہی وہ جلدی سے واپس بیٹھا۔ ہاں میرا قتل زار، مسٹر زار عرف جلاد، آپ پہلے کھڑے تو ہو جائیں پھر میرا قتل بھی کر لیجیے گا۔
اس کی دھمکی پر مسکراتے ہوئے نور نے بڑے سکون سے انداز میں کہتے ہوئے اسے مزید تپایا اور منہ چڑھاتے ہوئے اس کے پکڑنے سے پہلے ہی وہاں سے بھاگ گئی۔ میں دیکھ لوں گا تمہیں چڑیل کہیں کی، پیچھے سے اونچی آواز میں کہتے ہوئے بس پیچو تاپ کھاتا رہ گیا اور وہ اپنا کام مکمل کرتے اس کی نظروں سے اوجھل ہو چکی تھی۔ عابدہ بیگم نے علی احمد صاحب سے بات کی تو انہیں بھی زارون کی پسند پر کوئی اعتراض نہیں تھا، مگر ابھی معاذ کی باری تھی تو اس سے پہلے چھوٹے بیٹے کی شادی کا سوچتے انہیں کچھ عجیب سا لگا تھا۔ آپ کو نہیں لگتا عابدہ کہ ہمیں پہلے معاذ کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا چاہیے؟ دل کی بات اپنی زبان تک لاتے ہوئے احمد صاحب نے تشویش کا اظہار کیا تھا۔ جی بالکل، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، مگر ہبا کے رشتے آ رہے ہیں تو زارون کو ڈر ہے کہ اس کے والدین اس کے لیے کسی اور کو پسند نہ کر لیں، اس لیے بس وہ فی الحال یہ اتنا چاہتا ہے کہ ہم اس کے گھر جائیں اور رشتے کی بات کریں، اور ویسے بھی ہم کون سا ابھی شادی کر رہے ہیں، ایک بار بس بات پکی ہو جائے، پھر دونوں بچوں کی پڑھائی ختم ہونے کے بعد دیکھیں گے، تب تک اللہ پاک معاذ کا بھی کوئی سبب بنا ہی دے گا۔ ان کے قریب بیٹھتے ہوئے عابدہ بیگم نے تسلی دی تو احمد صاحب نے مطمئن ہوتے ہوئے سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، پھر ہم کل واپسی پہ ان کے گھر بھی ہوتے آئیں گے، آپ زارون سے ان کے ایڈریس وغیرہ کا پوچھ لیں اور پلیز ایک کپ چائے بنا دیں، سارا دن میٹنگز اٹینڈ کر کر کے سر میں درد ہو چکا ہے میرے۔ اپنی گلاسز اتار کر سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے انہوں نے کہا تو عابدہ بیگم ان کی بات سنتے ہی کچن کی جانب بڑھی جہاں زارون پہلے ہی موجود اپنے لیے چائے بنا رہا تھا۔ زارون بیٹے، تمہارا چائے پینے کا دل تھا تو مجھے بول دیتے۔ عابدہ بیگم اس سے کپ میں چائے ڈالتے دیکھ کر بولنے لگی، کوئی بات نہیں ممی، اور آپ پہلے ہی سارا دن گھر کے کام کر کر کے تھک جاتی ہیں، اب میں اس چھوٹے سے کام کے لیے آپ کو تنگ کروں گا کیا؟ احمد صاحب اور ان کا کپ ٹرے میں رکھتے اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، پھر بھی تو مجھے بول دیتے تو میں بنا دیتی نا، اور ہاں تمہارے ابو کہہ رہے ہیں کہ ہبا سے اس کے گھر کا ایڈریس پوچھ لو، کل ہم واپسی پہ ان کے گھر سے ہوتے آئیں گے۔ ان کے ہاتھ سے ٹرے پکڑتے ہوئے عابدہ بیگم نے اسے خوشخبری سنائی تھی۔ مطلب ابو مان گئے ہیں کیا؟ زارون نے بے یقینی سے پوچھا۔ ہاں بیٹے، انہیں پہلے کبھی تمہاری کسی بات پر اعتراض ہوا ہے جو آج ہوتا؟ بس تم اب یاد سے ہبا سے پوچھ کے اپنے ابو کو بتا دینا۔ ایک بار پھر اس سے اپنی بات دہراتے انہوں نے زارون سے کہا جس کے چہرے پر ایک الگ سی چمک آ چکی تھی، تھینک یو سو مچ امی، آپ بہت اچھی ہیں، اور میں بھی پوچھتا ہوں ہبا سے۔ ان کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے زارون نے اپنی خوشی کا اظہار کیا اور اپنا کپ اٹھا کر ہبا کو یہ خوشخبری سنانے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ کمرے میں آتے ہی زارون نے ہبا کو کال ملائی تاکہ جلد از جلد اسے یہ خوشخبری سنا سکے۔ اس کی دوسری ہی بیل پر کال ریسیو ہوئی تو زارون نے چہکتی آواز میں کہا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا ہوا، اتنے خوش کیوں ہو؟ ہمیشہ کی طرح ہبا نے اس کی آواز سنتے ہی اس کے خوش ہونے کا اندازہ لگایا تھا۔ اف، ایک تو تمہیں میری آواز سن کے ہی فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ میں خوش ہوں، پریشان ہوں یا اداس، پتہ نہیں کیا چیز ہو تم۔ اس کی بات سنتے ہی زارون کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی تھی۔ اچھا بتائے نا، کیا ہوا، خوش کیوں ہیں آپ؟ اس کی بات کو اگنور کرتے ہوئے ہبا نے اپنے مطلب کی بات پر آتے ہی سوال کیا۔ وہ میں نے کہنا تھا کہ اپنے گھر کا ایڈریس مجھے میسج کر دو۔ زارون نے اپنے لہجے کو سنجیدہ کرتے ہوئے آنکھوں میں شرارت بھری، کیوں، میرے گھر کے ایڈریس کا کیا کرنا ہے آپ نے؟ ہبا نے ناسمجھی سے سوال کیا تو وہ بولا، وہ تم سے ملنا تھا نا، اس لیے پوچھ رہا ہوں۔ کیا ہے نا کہ تم نے مجھے دیکھا ہے پر میں نے تمہیں ابھی تک نہیں دیکھا، تو میں سوچ رہا ہوں کہ دیکھ لوں تاکہ شادی والے دن مجھے پچھتانا نہ پڑے۔ مسکراہٹ چھپاتے ہوئے زارون نے اپنے لہجے کی سنجیدگی کو برقرار رکھا تھا۔ مطلب زارون انکل آنٹی مان گئے کیا؟ ایک دم سے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے ہبا نے پوچھا تو زارون نے بھی کہہ لگایا تھا، تو باپ بہت بدتمیز ہو، کیسے فوراً بات سمجھ جاتی ہو، اور ہاں امی ابو مان چکے ہیں، بس اب تم مجھے ایڈریس سینڈ کرو، کل وہ تمہارے گھر آ جائیں گے۔ زارون نے اسے مزید تنگ کرنے کا ارادہ ترک کیا اور تفصیل سے ساری بات بتائی۔ کل اتنی جلدی؟ اف زارون، میں نے تو ابھی تک کوئی تیاری بھی نہیں کی۔ اس کی بات سنتے ہی ہبا نے پریشانی سے کہا، ہاں تو کوئی بات نہیں، کل کا پورا دن ہے نا، کر لینا، اور ہاں گھر میں بھی ایک بار ضرور بات کر لینا تاکہ انکل اور آنٹی کو ابو اور امی کی آمد کا مقصد پتہ ہو۔ اب کی بار سیریس ہوتے ہوئے زارون نے ہبا سے کہا جو اس کی بات سنتے ہی مزید پریشانی میں پڑ چکی تھی، اچھا میں کوشش کروں گی زارون، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ امی میری بات سنے گی، پر آپ پریشان مت ہو، میں بات کر لوں گی۔ ہبا نے اپنی پریشانی کا اظہار کرتے ہوئے زارون کو تسلی دی، جس نے دوبارہ اسے ایڈریس میسج کرنے کی تاکید کر کے ماہم کی کال آتی دیکھ کر اسے کچھ دیر بعد کال کرنے کا کہہ کر کال کٹ کر دی۔
نور کی حرکت پر زارون کو پہلے ہی غصہ تھا، اوپر سے ارحم نے بھی یہ کہتے ہوئے آنے سے انکار کر دیا کہ وہ بیزی ہے۔ بھاڑ میں جاؤ تم کمینے، اور تمہاری مصروفیت بھی۔ اس کا جواب سنتے ہی زارون نے غصے سے کہتے ہوئے کال بند کی اور اپنی پینٹ خشک ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ نور کو کچا چبا جائے۔ اس چڑیل کی تم ایسی طبیعت صاف کروں گا کہ زندگی بھر یاد رکھے گی کہ زارون علی کس آفت کا نام ہے۔ دل میں ارادہ کرتے وہ بس اپنی پینٹ کے خشک ہونے کے انتظار میں تھا، جو بالآخر 1 گھنٹے بعد ختم ہوا تو وہ اپنا بیگ اٹھا کر سیدھا کمپیوٹر سائنس کے ڈپارٹمنٹ کی جانب بڑھا تھا۔ اس چڑیل کو تو میں آج ڈھونڈ کے ہی سانس لوں گا۔ مختلف کلاسز دیکھنے کے بعد اس نے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر کا رخ کیا تو وہ اسے رستے میں ہی مل گئی۔ اس کا بازو پکڑ کر وہیں سیڑھیوں پر روکتے ہوئے زارون نے غصے سے کہا، ہاں اب بتاؤ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ مطلب کیا مسئلہ ہے میرے ساتھ؟ میں سمجھی نہیں۔ اپنے بازو سے اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے نور نے بے خوف ہو کر لا علمی کا اظہار کیا۔ زیادہ معصوم بننے کی ضرورت نہیں، بتاؤ کیوں پانی گرایا تھا تم نے بینچ پر؟ زارون نے بغیر کسی لحاظ کے ایک بار پھر سے اس کے بازو کو دبوچا تو نور کے منہ سے ایک کراہ نکلی۔ اف، بازو تو چھوڑے میرا، تو کتنے سخت ہاتھ ہیں آپ کے۔ نور نے اس کا ہاتھ ہٹانے کی کوشش کرتے ہوئے نیچے دیکھا، جہاں کچھ اسٹوڈنٹس ان دونوں کو دیکھ کر وہیں رک گئے تھے۔ میں تم سے پوچھ رہا ہوں کہ کیوں تم نے میرے بینچ پر پانی گرایا؟ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ اب کی بار زارون نے مزید اس کے بازو کو دباتے ہوئے سوال کیا تو درد سے نور کی آنکھوں میں پانی آنے لگا۔ وہ آپ نے بھی تو مجھے سب کے سامنے بے عزت کروایا تھا نا، اگر آپ مجھے پیسے دے دیتے تو کیا؟ ہاں، میں تمہارا کوئی نوکر ہوں، تمہارا غلام ہوں جو تمہاری ہر بات مانوں؟ اور خبردار جو تم نے دوبارہ مجھ سے کوئی مذاق کرنے یا میرے سامنے آنے کی کوشش بھی کی تو۔ جھٹکے سے اس کا بازو چھوڑتے ہوئے اس نے نور کی بات مکمل ہونے سے پہلے اسے ٹوکا اور غصے سے جلدی جلدی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے وہاں کھڑے تمام اسٹوڈنٹس کو اگنور کر کے ڈپارٹمنٹ سے باہر نکل گیا۔ نور کیا ہو تمہیں؟ اور یہ زارون تمہیں ڈانٹ کیوں رہا تھا؟ رابعہ جو نور کی کلاس فیلو تھی، اس نے زارون کے جاتے ہی نور کے قریب آ کر سوال کیا، جو اب روتے ہوئے اس کی کسی بھی بات کا جواب دیے بغیر تیزی سے سیڑھیاں اترتے باہر کی جانب چلی گئی تاکہ ان سب کی نظروں سے گم ہو سکے۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ لان میں قدرے ایک سنسان جگہ پر بیٹھتے ہوئے اس نے اپنے چہرے کو ہاتھوں میں چھپایا اور زارون کے رویے کو سوچتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ گھر آنے کے بعد بھی نور کا موڈ کافی آف تھا، تبھی اس نے کھانا کھائے بغیر ہی خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ رضا اور نائلہ بیگم مسلسل اس کے دروازے پر دستک دے رہے تھے اور ساتھ ہی اس کی طبیعت کے بارے میں پوچھتے ہوئے دروازہ کھولنے کا بول چکے تھے، مگر وہ اندر خاموشی سے غصے میں بھری بیٹھی تھی۔ وہ کسی کی بھی بات سننے کو تیار نہ تھی۔ زندگی میں پہلی بار اس سے کسی نے ایسے لہجے میں بات کی تھی جس کی وجہ سے وہ کافی ہرٹ ہوئی تھی۔ میں اس جلاد کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ کتنی زور سے میرا بازو دبایا اس نے، اور اوپر سے مجھے سب کے سامنے ڈانٹا بھی۔ آنکھوں میں نمی بھرتے اس نے اپنے بازو پر پڑے نشان کو دیکھا۔ اللہ جی، پلیز زار کو کالی موٹی افریقہ کی جنگلوں سے آئی خونخوار سی بیوی دینا جو ایسے ہی اسے مارے، تب اسے پتہ چلے گا کہ کیسے کسی کو تکلیف دیتے ہیں۔ سو کرتے اس نے اپنی دل کی ساری بھڑاس لفظوں کے ذریعے نکالی اور پھر سے دروازے پر ہونے والی دستوں کو سنتے اٹھ کر منہ ہاتھ دھونے چلی گئی۔ نور بیٹے، کیا ہوا تمہیں؟ جب سے تم یونیورسٹی سے آئی ہو بس دروازہ بند کر کے بیٹھی ہو، ہوا کیا ہے؟ نائلہ بیگم نے دستک دینے کے ساتھ آواز لگائی تو اب کی بار نور نے واپس روم سے نکل کر اپنا چہرہ صاف کرتے ہوئے دروازہ کھول دیا۔ امی ٹھیک ہوں میں، بس سر میں تھوڑا درد تھا اس لیے میں سو گئی تھی۔ دروازہ کھولتے ہی اس نے نائلہ بیگم سے نظریں ملائے بغیر جواب دیا۔ پر بیٹے، چہرے سے تو نہیں لگ رہا کہ تم سوئی تھی۔ اس کی سوجی ہوئی سرخ آنکھوں کو دیکھتے ہوئے انہوں نے فکر مندی کا اظہار کیا اور اصل بات جاننے کی کوشش کی۔ سچ میں سوئی ہی تھی امی، پھر مجھے اپنی ساری پرانی دوستی یاد آئے گی تو بس دل بھر آیا۔ جھوٹ کا سہارا لیتے اس نے زارون کی حرکت کے بارے میں بتانا مناسب نہ سمجھا۔ اف، ایک تو میری بیٹی کا رونا، اگر فرح لوگ اتنی یاد آ رہی تھی تو انہوں نے کال کر لینی تھی، اس میں رونے کی کیا ضرورت تھی؟ نور، اب تم بڑی ہو گئی ہو ماشاءاللہ اور 3rd ایئر کی اسٹوڈنٹ ہو، اپنے اندر حوصلہ پیدا کرو بیٹے، اور یہ بات رونا اور پریشان ہونا چھوڑ دو، کیونکہ ابھی تو ہم لوگ ہیں تمہیں پیار کرتے ہیں، تمہاری ہر بات پر سنتے ہیں، اور آگے آنے والی زندگی میں ہو سکتا ہے کہ تمہیں ہم جیسا کوئی نہ ملے، تو اس لیے اپنے دل کو پہلے ہی مضبوط کرو بچے۔ اس کی آنکھوں میں پھر سے نمی دے کر نائلہ بیگم نے پیار سے اسے اپنے ساتھ لگایا تھا۔ بس اب پھر سے دریا مت بہانا، پہلے ہی تم اپنی آنکھوں کا کافی برا حال کر چکی ہو۔
اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے نائلہ بیگم نے اسے خود سے الگ کیا۔ نہیں امی، میں آپ رو تو نہیں رہی، وہ مجھے بھوک لگی تو آپ کھانا لگائیں، میں نماز پڑھ کے آتی ہوں۔ ان کی بات سنتے ہی نور نے جلدی سے اپنی آنکھوں کو صاف کرتے ہوئے کہا، اچھا ٹھیک ہے، میں لگاتی ہوں، جلدی آ جاؤ۔ اس کی بات بھی سنتے ہوئے نائلہ بیگم نے اسے تاکید کی اور کچن کی جانب بڑھی تو نور بھی اب وقت ضائع کیے بغیر وضو کرنے لگی اور جائے نماز بچھا کر مغرب کی نماز ادا کرنے لگی۔ اگلے دن عابدہ بیگم اور احمد صاحب ہبا کے گھر پہنچے تو ملازم نے انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا۔ ایک نظر ڈرائنگ روم کے چاروں اطراف ڈالتے ہوئے عابدہ بیگم نے کہا، گھر تو کافی اچھا لگ رہا ہے، بس لوگ بھی اچھے ہوں۔ ہاں اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ احمد صاحب نے بھی ان کی بات سنتے ہوئے آہستہ آواز میں کہا اور بیرونی دروازے کی جانب مڑے، جہاں سے ایک باوقار عورت اور ایک مرد ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے۔ ان دونوں کو دیکھتے ہی عابدہ بیگم اور احمد صاحب نے کھڑے ہو کر خوش دلی سے انہیں سلام کیا۔ وعلیکم السلام، جی بیٹھیے۔ سارہ بیگم نے ان دونوں پر سرسری نگاہ ڈالتے ہوئے عابدہ بیگم سے ہاتھ ملانے کی زحمت بھی نہیں کی تھی۔ افندی صاحب نے سارہ بیگم کا سرد رویہ دیکھتے ہوئے بات سنبھالنے کی کوشش کی اور کہا، آپ لوگ کھڑے کیوں ہیں، بیٹھیے نا پلیز۔ جی جی پلیز آپ بھی بیٹھیں۔ احمد صاحب نے عابدہ بیگم کو بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے افندی صاحب سے کہا، جو سارہ بیگم کی نسبت خوش اخلاق اور سمجھ بوجھ والے انسان تھے۔ جی تو کیسے آنا ہوا آپ کا؟ حال احوال کے بعد افندی صاحب نے سوال کیا تو احمد صاحب بولے، دیکھیے ہم اپنے بیٹے زارون کے سلسلے میں آئے ہیں، جو آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے کے لیے۔ احمد صاحب نے نہایت نرمی سے اپنے آنے کا مدعا بیان کیا، جسے سنتے ہی سارہ بیگم کے چہرے کے زاویے بدلے تھے۔ مطلب آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا بیٹا ہماری بیٹی کے قابل ہے؟ احمد صاحب کی بات سنتے ہی سارہ بیگم نے افندی صاحب کی آنکھیں دکھانے کے باوجود بھی طنزیہ انداز میں پوچھا تھا۔ دیکھیے رشتوں میں قابلیت نہیں بلکہ احترام، خلوص اور پیار دیکھا جاتا ہے، جس کی نہ تو ہم میں کمی ہے اور نہ ہی ہمارے بیٹے میں۔ سارہ بیگم کے طنز بھرے لہجے کے باوجود احمد صاحب نے بہت نرمی سے اپنی بات کہی۔ اتنی بڑی بڑی باتوں سے پیٹ نہیں بھرتا صاحب، پیٹ بھرنے کے لیے پیسے کی ضرورت ہے، پیسے کی ضرورت ہوتی ہے جس کی ہمارے پاس بہت زیادہ فراوانی ہے۔ ہماری بیٹی منہ میں سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوئی ہے اور آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے اس کی کوئی ضرورت، کوئی خواہش رد کی ہو۔ وہ کروڑوں کی جائیداد کی مالک ہے، وہ کروڑوں کی چیز بھی پسند کر لے تو تب بھی ہم دونوں میں سے کسی نے انکار نہیں کیا، بلکہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ وہ چیز اسی وقت اسے دلا دی جائے۔ غرور سے گردن اکڑاتے ہوئے انہوں نے احمد صاحب کو اپنے رتبے اور حیثیت سے باور کروایا تھا۔ تو ہم بھی کسی گرے پڑے خاندان سے تعلق نہیں رکھتے، اللہ کا شکر ہے کہ ہم میں بھی اتنی طاقت ہے کہ ہم آپ کی بیٹی کی ہر خواہش پوری کر سکیں۔ اب کی بار عابدہ بیگم نے مداخلت کرتے ہوئے کہا تھا، میں نے کروڑوں کی بات کی، چند لاکھ کی نہیں، اور میں کسی صورت یہ رشتہ نہیں ہونے دوں گی، اس لیے اپنے بیٹے کو سمجھائیں کہ وہ میری بیٹی کو ورگلانا بند کرے۔ غصے سے بھرپور لہجے میں کہتی اٹھ کھڑی ہوئی تو افندی صاحب کے ساتھ ساتھ احمد صاحب اور عابدہ بیگم بھی کھڑے ہو گئے۔ سارا، یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ ہبا نے ہمیں خود بتایا تھا کہ وہ زارون کو پسند کرتی ہے۔ سعید صاحب نے ان کے مزید کچھ بولنے سے پہلے انہیں ٹوکا تو وہ بولی، اس کی عقل پر تو ان کے بیٹے نے اپنی محبت کے پردے ڈال دیے ہیں، پر میری عقل ابھی سلامت ہے اور میں اچھے سے جانتی ہوں ایسے لڑکوں کو اور ان کی چالوں کو بھی، جو پہلے بڑے گھر کی لڑکیوں کو پیار کے جھوٹے خواب دکھاتے ہیں اور پھر ان کی ساری جائیداد ہڑپ کر کے انہیں ایک کونے سے لگا دیتے ہیں۔ اور میں اپنی بیٹی کو کسی ایسے انسان کے ہاتھ نہیں چڑھنے دوں گی جو نہ تو اس کے معیار کا ہو اور نہ ہی ہمارے۔ ایک حقارت بھری نگاہ عابدہ بیگم اور احمد صاحب کے چہروں پر ڈال کر، جو ان کی توہین آمیز باتوں سے سرخ ہو چکے تھے، سارہ بیگم نے اپنی بات مکمل کی اور ڈرائنگ روم سے نکل گئی۔ I'm sorry بھائی صاحب، میں سارہ کی طرف سے آپ سے معافی مانگتا ہوں، پلیز آپ لوگ بیٹھے، ہم بات کرتے ہیں۔ افندی صاحب، جن کی کبھی بھی سارہ بیگم کے سامنے نہیں چلی تھی، انہوں نے ان کے جاتے ہی احمد صاحب سے کہا، جو صرف بیٹے کی خاطر اب تک خاموش کھڑے سب سن رہے تھے۔ نہیں بھائی صاحب، آپ کا بہت شکریہ، بس ہم اب لوگ چلیں گے۔ احمد صاحب کے کچھ بولنے سے پہلے ہی عابدہ بیگم نے اپنا بیگ اٹھا لیا۔ دیکھیے بہن، پلیز میری بات تو سنیے، میں جانتا ہوں کہ سارہ کا یہ رویہ غلط تھا، پر آپ ہبا اور زارون کا سوچیں، ان بچوں کا اس میں کیا قصور؟ پلیز آپ بیٹے، ہم تسلی سے بات کرتے ہیں نا؟ افندی صاحب نے بیٹی کی خاطر ایک اور کوشش کرتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں سر، بس ہم چلتے ہیں اور آپ پریشان مت ہوں، ہمارے بچوں کی قسمت میں جو ہوا انہیں مل جائے گا۔ ان کی بات سنتے ہی احمد صاحب نے عابدہ بیگم کو چلنے کا کہا اور خود بھی افندی صاحب سے مل کر باہر کی جانب بڑھے۔